کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ دروازے کے ایک کونے پر پڑی ماں کی چارپائی اب خالی تھی، بس ایک طے شدہ سفید چادر اور تکیے پر باقی رہ گئی۔ مہندی کی مدھم خوشبو جو ہر سانس کے ساتھ دل کو چیرتی جا رہی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی تھی، گود میں ماں کا پرانا دوپٹہ لیے، وہی دوپٹہ جسے وہ خاص موقع پر پہنا کرتی تھی۔ آج میں اسے ایسے تھامے تھی جیسے وہی میری آخری پناہ ہو۔ پھر اچانک دروازہ بجا، پڑوسن بی بی زہرا آگے بڑھی۔ دروازہ کھلا، میں نے پلٹ کر دیکھا نہیں، صرف ہلکی سی مسکراہٹ سنی۔ السلام علیکم، ایک بھاری سی آواز جس میں نمی چھپی تھی۔ میرے ہاتھ تھم گئے، سانس رک گئی، قدموں کی چاپ نزدیک آتی گئی اور پھر وہ میرے سامنے تھے۔ ایک اونچے قد کے شخص، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر سفر کی تھکن، آنکھوں میں برسوں کی جدائی کا دکھ۔ وہ قدم بقدم میرے قریب آئے، جھکے اور پھر ان کے کانپتے ہاتھ میرے سر پر آ گئے۔ میرے دل کی دیوار جیسے ایک کمرے میں گر گئی۔ میں دیر سے آیا بیٹا، ان کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ میں نے نگاہ اٹھائی، وہی آنکھیں، وہی ساخت، وہی نرم پتلیاں، وہی نمی، وہی آنکھیں جو میں ہر رات ماں کے چہرے پر دیکھتی تھی۔ امی، میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماموں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں ان کی چھاتی پر سر رکھ کر ایسے رو رہی تھی جیسے برسوں کی تھکن، خوف، درد سب آج ایک ہی وقت میں نکل رہا ہو۔ کمرے میں بی بی زہرا سسکیاں دبا رہی تھیں، چپ فقط ہماری سانسوں اور آنسوؤں کے بیچ بول رہی تھی۔ میں اس دن سمجھ گئی کہ رشتے کبھی کبھار وقت سے نہیں، دکھ سے جاگتے ہیں۔ بیٹا، ماموں کی آواز میں ایک بوجھ سا تھا، جیسے لفظوں کو کھینچ کر نکال رہے ہوں۔ تمہاری ماں نے بہت دیر سے رابطہ کیا، اگر اسے انا کی دیوار توڑنی تھی تو جلدی توڑنی تھی۔ مجھے کیوں سزا دی گئی؟ ان کی آنکھوں میں نمی اب آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے دیکھتی رہی، ان کی تھکی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر میری ماں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تم لوگوں کو، آمنہ۔ ان کے لب ماں کے نام پر کانپے۔ کیا وہ مجھے معاف نہیں کر سکتی تھی؟ صرف ایک بار، صرف ایک فون، ایک پیغام میں ہر چیز چھوڑ کر آ جاتا۔ ان کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی جن کا انتظار کیا جب وہ مجھے آواز دے، وہی ایک دن آیا اور اس دن وہ خود چلی گئی۔ میں نے ہولے سے سر جھکا لیا، میرے آنسو دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ چلو بیٹا، اب ساتھ چلتے ہیں، تمہاری جگہ وہاں نہیں، میرے گھر ہے، تمہاری ماں کی نشانی ہو تم۔ بیگ تیار کرو، ہم نکلتے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری آواز میں وہ درد تھا جو ہر یتیم بچے کی چیخ میں ہوتا ہے۔ امی کی یادیں یہاں ہیں، ان کی چادر، ان کا بستر، ان کے دوپٹے کی خوشبو، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے لب کانپنے لگے۔ تمہیں چلنا ہوگا بیٹا، ماموں نے دھیرے سے کہا، لیکن میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ تبھی بی بی زہرا نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، ماں کی یادیں دل میں ہوتی ہیں، وہ چیزوں میں نہیں چھپی ہوتی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ امی کو تمہاری زندگی پیاری تھی، تمہاری عزت، تمہارا محفوظ ہونا، یہی چاہا ہوگا انہوں نے جب آخری وقت میں اپنے بھائی کو پکارا۔ بی بی زہرا کی آواز نرمی میں لپٹی ایک دلیل تھی۔ بیٹی، غم بانٹنے والے کم ہوتے ہیں، تم خوش نصیب ہو جو تمہاری ماں کا بھائی آیا ہے، اکثر تو کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ میں نے ٹوٹتی سانسوں میں ماں کا دوپٹہ اور زور سے تھام لیا۔ ماموں اب بھی سر جھکائے کھڑے تھے، جیسے اپنی بہن کی قبر کے سامنے معافی مانگ رہے ہوں۔ میں نے نگاہ ان کی طرف اٹھائی، پھر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کسی کونے سے ماں کی خوشبو آئی، جیسے یہ کہہ رہی ہو، جا بیٹی، وہ تیری ماں کا خون ہے، اس سے مت ڈر۔ گاڑی آہستہ آہستہ بڑے آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے دنیا کی سب سے بڑی دیوار میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے شیشے سے باہر جھانکا، دو اونچے قد کے گارڈز سفید یونیفارم میں ساکت کھڑے تھے۔ گیٹ خود کار طریقے سے کھلا، جیسے کسی بادشاہ کی سواری کا استقبال ہو رہا ہو۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کہاں آ گئی ہوں میں نے خود سے کہا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو ایک لمبی سی چمکتی ہوئی راہداری دکھائی دی، دونوں جانب مہنگے پودے، فوارے اور ایک عالیشان حویلی۔ میں نے ایسا گھر صرف کہانیوں میں دیکھا تھا۔ ماموں نے نرمی سے کہا، فریحہ، ہم پہنچ گئے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، اپنی جھری دار دوپٹے کو اور مضبوطی سے لپیٹا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ باہر قدم رکھتے ہی میری چپل کی آواز ماربل کے فرش پر گونجنے لگی۔ میں نے اپنے پرانے بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہی ایک چیز تھی جو ماں کی گود جیسی لگتی تھی۔ دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی، سفید ساڑی میں ملبوس، گلے میں مہنگے موتیوں کا ہار، آنکھوں میں اجنبیت اور لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ۔ یہ میری ممانی سلمان ترانی کی ماں تھی۔ یہ ہے تمہاری بھانجی۔ انہوں نے ایسے کہا جیسے کوئی تحفہ خراب نکل آیا ہو۔ ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، میری بہن کی امانت۔
ممانی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر نظریں پھیر لیں۔ کمرہ تیار ہے، کام والی سے کہہ دیتی ہوں سامان رکھ دے۔ میرا دل اندر سے سمٹنے لگا۔ یہ جگہ بڑی تھی پر دل شاید تنگ تھے۔ یہ محل تھا پر اس میں محبت جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اندر قدم رکھ رہی تھی جب سیڑھیوں سے کسی کے جوتوں کی آواز آئی۔ وہ تھا سلمان درانی۔ اونچا قد، گورا رنگ، سرد گرے آنکھیں اور چہرے پر غرور کی لہر۔ اس کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں، کچھ لمحے جیسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر وہ بغیر کچھ کہے گزر گیا، لیکن جاتے جاتے میری طرف دیکھا ضرور، جسے کوئی معمولی چیز کو غیر معمولی نظروں سے پرکھ رہا ہو۔ میں نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ میرے نئے گھر کی پہلی جھلک تھی، جہاں ہر چیز قیمتی تھی سوائے میرے۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی، ماں کا دوپٹہ گود میں لیے دیر تک خالی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔ یہی وہ دوپٹہ تھا جسے ماں ہر نماز کے وقت اوڑھتی تھی۔ اب یہی میری تنہائی کا سہارا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب ختم ہو جائے، نہ یہ گھر ہوتا، نہ وہ امی جاتی، نہ میں یہاں ہوتی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونکی، جلدی سے دوپٹہ سمیٹ کر گود میں رکھا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک انوکھا سا منظر تھا۔ ایک حسین لڑکا کھڑا تھا، دھیمی سی مسکراہٹ، شربتی آنکھیں، کریم رنگ کا کرتا اور انداز میں عجیب سی بے تکلفی۔ ہائے، اس نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ تم فریحہ ہو نا؟ میں نے آہستگی سے سر ہلایا، نظریں جھکا لیں۔ میں قائزان ہوں، تمہارے ماموں کا چھوٹا بیٹا۔ یار، ہم لوگ تو بچپن میں کیوں نہیں ملے تھے؟ اگر ملتے تو اچھا ہوتا ہے نا؟ وہ بنا اجازت لیے اندر آ گیا، جیسے کسی پرانے رشتہ دار کی طرح، اور کمرے میں چاروں طرف دیکھ کر بولا، اوہ، یہ تمہارا کمرہ ہے؟ اچھا ہے، ویسے یہ کمرہ پہلے میرا تھا، پھر بھائی کو دے دیا گیا، پھر مجھے اوپر والا مل گیا۔ خیر، ویلکم ٹو دی ہاؤس کزن۔ میں کچھ بول نہ سکی، بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ قائزان نے میری خاموشی کو محسوس کیا۔ ویسے تم بڑی خاموش ہو، پر یہ گھر ویسے بھی خاموشی پسند ہے۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، پر تم اچھی ٹائمنگ پر آئی ہو، کل بھائی کی منگنی ہے، تم بھی اٹینڈ کرو گی نا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ منگنی؟ ہاں، بھائی کی، کافی بڑا فنکشن ہے، سب آ رہے ہیں، تم بھی تیاری کر لینا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، بس ہیلو کہنے آیا تھا، اگر کچھ چاہیے ہو تو بلا لینا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ رکا۔ اور ہاں، تمہاری آنکھیں کافی خوبصورت ہیں، بس ذرا اداس لگتی ہیں۔ وہ مسکرا کر چلا گیا، اور میں بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پہلی بار لگا جیسے اس گھر میں کسی نے میری موجودگی کو خوشی سے محسوس کیا ہو، اور دل کے کسی کونے میں قائزان درانی کی وہ شربتی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں۔ رات میں کمرے میں ہی تھی، کھڑکی کے پاس کھڑی، بھوک کا احساس تک نہ تھا، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے کھانے کی تھالی لا کر میرے سامنے رکھی اور بتایا کہ سب باہر گئے ہیں، گھر پر صرف ملازمین ہیں۔ میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ کم از کم مجھے کھانا دیا گیا تھا۔ میں نے ساری رات وہی ماں کا دوپٹہ خود پر لپیٹے ماں کے بارے میں سوچتے گزار دی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ جب ملازمہ دوبارہ آئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور اس کے پیچھے ممانی آئیں، ارم بیگم، میرے ماموں کی بیوی، اور سلمان درانی کی ماں۔ نقاب کی ضرورت نہ تھی، ان کے چہرے کی سرد موری ہی کافی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈریس تھا، وہ مہنگے سفید لباس، ریشمی کپڑے پر سونے کی گوٹ۔ میری نظروں میں چبھنے لگا۔ یقیناً تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ سیدھا دل میں چبھ گیا۔ یہ پہن لینا، آج سلمان کی منگنی ہے۔ میں نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا، نظریں جھکا لی۔ میں نہیں آ سکتی۔ وہ ہنس پڑی، ایک ایسی ہنسی جو غرور کی بلندی سے نکلی تھی۔ میں خود بھی نہیں چاہتی تم آؤ، لیکن تمہارے ماموں کی خواہش ہے، اس لیے مجبوراً کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے کاندھے اچکائے، پھر بے پرواہ انداز میں کہا، 6 بجے بیوٹیشین آئے گی، وہ تمہیں تیار کر جائے گی۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے، میں نہیں چاہتی کوئی تمہیں مسکین سا دیکھے، یہ سمجھے کہ میں نے تمہیں اچھے سے نہیں رکھا۔ ان کی آواز میں نہ محبت تھی نہ اپنائیت، بس فرض کی زبردستی اور حقارت۔ پھر وہ وہی لباس میرے پلنگ پر پھینک کر کمرے سے چلی گئی۔ بغیر پیچھے دیکھے میں نے آہستہ سے کپڑے کو چھوا۔ اتنے خوبصورت اور قیمتی کپڑے میرے ہاتھ سے کبھی چھوئے بھی نہ گئے تھے، مگر آج یہ مہنگا لباس مجھے وہ تماچا لگا جیسے کسی نے کہا ہو تم کچھ نہیں ہو اور تمہاری بھیک کی اوقات ہے۔ لباس کی چمک میرے اندر کی غربت پر ہنس رہی تھی، اور میں بس ماں کے دوپٹے کو زور سے سینے سے لگا کر وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جو ہر دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ خاموش اور زہریلے ہوتے جا رہے تھے۔ 6 بج چکے تھے۔ میں لباس تبدیل کر کے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں سانس روکے بیوٹیشین کے ہاتھ کے نیچے خاموش تھی، چہرے پر برش کی نرم ضربیں، پلکوں پر لگا مسکارا، لبوں پر چمکتا گلابی رنگ۔ میرے ارد گرد کی دنیا جیسے رک سی گئی تھی۔ بیوٹیشین نے ایک آخری نظر ڈال کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، بس ہو گیا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ میں نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ آئینے میں وہ لڑکی میں نہیں تھی، یا شاید تھی، مگر وہ پہلی بار اتنی حسین دکھ رہی تھی۔ گہرے نیلے لباس میں خود کو دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کو کانپا۔ آنکھوں کے گرد کاجل
جھک کر مڑتی پلکیں، نفاست سے کرل ہوئے بال اور ماتھے پر پڑتی ہوئی ایک ہلکی سی لٹ۔ میں خود کو پہچان نہ سکی، بیوٹیشین جا چکی تھی مگر میں ابھی بھی ساکت تھی۔ تب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور قائزان درانی اندر آیا۔ وہ جیسے دروازے پر ہی رک گیا، چند لمحوں کو بالکل خاموش۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، حیرانی، شاید پسندیدگی، شاید وہ لفظ جو صرف نظریں بول سکتی تھیں۔ پھر اس نے نظریں چرائیں، گلا کھنکارا اور بولنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ نے کہا تمہیں لے آؤں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ قائزان نے نظریں نیچے کی، نرمی سے کہا، اور ہاں، ڈیڈ نے کہا ہے میں تمہارا سایہ بن جاؤں، تمہارا خیال رکھوں۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی خجالت دیکھی، ایسی خجالت جو شاید کسی اجنبی کو اتنا حسین دیکھ کر ہو جاتی ہے، یا پھر کسی کمزور دل کو پہلی بار دھڑکنے پر۔ روشنیاں چمک رہی تھیں، کہے گونج رہے تھے، اور وہ ہال جیسے کسی خواب کی دنیا لگ رہا تھا۔ سفید گلابوں کی مہک، سنہرے فانوسوں کی روشنی اور مہنگے ملبوسات میں لپٹے وہ لوگ۔ میں نے اپنے دوپٹے کو بے چینی سے ٹھیک کیا اور قدم ہال میں رکھے۔ میرے اندر کہیں کوئی خوف کانپ رہا تھا۔ اتنے سارے اجنبی چہرے، اتنی چمک، اتنی آوازیں۔ میں سب میں اجنبی سی، چھوٹی سی اور شاید بے وقت۔ تب میرے قریب آ کر ایک آواز سرگوشی میں ابھری، گھبراؤ نہیں، میں ہوں ساتھ۔ قائزان نرم لہجے میں مان دینے والی بات کہہ رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کو پگھلا، پھر فوراً ایک جھجک نے گھیرا۔ یہ بے تکلفی اتنے ہجوم میں؟ میرے دل نے ایک لمحے کو کچھ اور محسوس کیا، مگر عقل نے فوراً دیوار کھڑی کر دی۔ میں نے آہستہ سے گردن ہلائی، جیسے شکریہ کہا ہو۔ ہم دونوں مہمانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اسٹیج کے قریب پہنچے۔ اسٹیج پر منگنی کی دلہن سجی سوری بیٹھی تھی، ساتھ سلمان درانی، سفید کرتے میں، چٹخیلی گرے آنکھیں، ایک سرد سا غرور اور اتنی خوبصورتی کہ سانس روکے جائے۔ میں نے پہلی بار کسی مرد کو اتنا حسین اور دل فریب دیکھا تھا۔ میں نے دلہن کو دیکھا، پھر سلمان کو۔ ان کے درمیان وہ خاص بات نہیں تھی، نہ شرم، نہ ہچکچاہٹ۔ وہ تو جیسے کسی کاروباری ڈنر میں بیٹھے ہوں، بے تکلفی سے کچھ کہہ کر ہنس رہے تھے۔ تب قائزان کی آواز پھر میرے کانوں میں آئی، دھیرے سے، جیسے کوئی راز بتا رہا ہو۔ پتہ ہے وہ دلہن تمہارے آگے پھیکی لگ رہی ہے۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا رہا تھا، بے فکری سے۔ میرے گال گرم ہو گئے، کچھ سمجھ نہ آیا، یہ دل رکھنے کو کہا یا کچھ اور۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میرے کانوں میں ابھی تک قائزان کی سرگوشی گونج رہی تھی۔ پھیکی لگ رہی ہے وہ دلہن تمہارے آگے؟ میرے لبوں پر انجانے میں ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ دل نے دھیرے سے کوئی بات کہی، مگر میں نے سننے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے اسٹیج پر بیٹھی لڑکی، جس کا نام ماریا تھا، سلمان کی منگیتر، سلمان کی طرف جھکی اور دھیمی آواز میں پوچھا، یہ حسین لڑکی کون ہے جس سے قائزان باتیں کر رہا ہے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سلمان درانی کی نظر بے اختیار اس سمت مڑی جہاں میں اور قائزان کھڑے تھے۔ ایک نگاہ، بس ایک نگاہ، وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ سلمان درانی کی گرے آنکھوں نے مجھے دیکھا، کم اور گھورا زیادہ تھا، اور میں سانس روکے خود کو انجان رکھ رہی تھی۔ بس وہ دیکھتا رہا، میں نظریں چرا گئی۔ قائزان کی موجودگی، لوگوں کا شور، فانوسوں کی روشنی، سب مان پڑ گیا۔ اور سلمان درانی، اب تک جس کی آنکھوں نے کبھی بے وجہ کسی کو نہیں دیکھا تھا، اس کی نظریں میرے وجود پر جیسے ٹھہر گئی تھیں، خاموش، ساکت، مگر بہت کچھ کہتی ہوئی۔ منگنی کی تقریب ختم ہونے کو آئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا لان، موسیقی کی مدھم دھن اور کہہ کہوں کی گونج اب آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی۔ سلمان درانی اپنے مخصوص حلقے میں موجود تھا، قیمتی سوٹ، ہاتھ میں سنہری گھڑی، چہرے پر وہی مغرور سی مسکراہٹ، اور ارد گرد دوستوں کا ہجوم۔ یار سلمان، آج کی محفل میں ایک ابصرہ دل چرا گئی ہے، اس کے دوست عامر نے آنکھ دباتے ہوئے شوخی سے کہا۔ سلمان نے ہنستے ہوئے آئی برو چڑھائے، کون سی؟ عامر نے نظر دوڑائی اور آہستہ سے لان کے کونے میں رکھی ایک میز کی جانب اشارہ کیا جہاں میں نروس سی بیٹھی تھی۔ نظریں بار بار جھکاتی، کبھی اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی تو کبھی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی۔ وہی جو سفید لباس میں ہے، جس کے چہرے پر معصومیت برس رہی ہے۔ سلمان کی نگاہ فطری طور پر اس سمت گئی، لیکن صرف ایک لمحے کو، بس ایک لمحہ، لیکن فوراً پلکوں کو جھپکا کر اس نے نظریں ہٹا لیں۔ چہرے پر بلا کی بے نیازی لوٹی، جیسے کچھ محسوس ہی نہ ہوا ہو۔ فضول باتیں نہ کرو عامر، چل ہمایوں کے لیے بزنس آئیڈیا کی بات کر رہے تھے نا؟ اس نے موضوع بدل دیا، آواز میں جان بوجھ کر سختی پیدا کی۔ عامر نے چونک کر اسے دیکھا، پر پھر ہنس کر بات بدل دی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تقریب تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور اس تقریب میں مجھے اپنا آپ بالکل بیکار اور غیر ضروری لگا تھا۔ صرف قائزان تھا جو بار بار مجھے مخاطب کر مجھے میرے خاص ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ شور، ہنسی، کھلکھلاہٹیں، یہ سب باہر تھا۔ میرے دروازے کے اس پار سلمان کی ننیال سے آئی ہوئی کزنس اپنی خوش گپیوں میں اس طرح مگن تھیں جیسے دنیا میں کوئی دکھ، کوئی کمی، کوئی خاموشی ہوتی ہی نہ ہو۔ اور میں اپنے کمرے کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نہ کسی نے آ کر پوچھا میں کیسی ہوں۔ میں نے سب باتوں کو نظر انداز کرتے لباس تبدیل کیا، میک اپ ریموو کر کے بیگ کھولا، وہی پرانی کتابیں،
ماں کے لمس کی خوشبو لیے ہوئے میں نے اپنے بچپن کے ناول نکالے، وہ کہانیاں جنہیں پڑھتے پڑھتے کبھی ماں مجھے سلایا کرتی تھی۔ ہر صفحہ جیسے ایک مانوس آواز میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک کتاب کھولی، سرخ جلد والی، اور پہلی لائن پڑھی۔ دل کو ذرا سا قرار آیا، جیسے کسی نے آہستہ سے سر تھپکا ہو۔ باہر کیا کہوں کی گونج تھی، یہاں اندر دل کی دھیمی سسکی۔ لیکن میں نے سیکھ لیا تھا کہ اپنی خوشی خود ڈھونڈنی پڑتی ہے، سو میں ڈھونڈ رہی تھی، لفظوں کے بیچ، جملوں کی گرمی میں، ان لمحوں کی خاموشی میں جو صرف میرے لیے تھے اور شاید صرف میرے رہیں گے۔ میں کچن میں کھڑی چائے بنانے میں مصروف تھی۔ نیند پوری نہ ہونے کے باعث سر میں ہلکا سا درد تھا۔ ناشتے کا دل نہیں تھا، بس ایک کپ چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ مومانی کہاں ہیں؟ میں نے ہلکی آواز میں ملازمہ سے پوچھا۔ وہ تو آفس جا چکی ہیں صبح ہی، اس نے جواب دیا۔ میں نے سر ہلایا اور چولہے کی طرف مڑ گئی۔ دل ہی دل میں سوچا ڈریس بھی واپس کرنا تھا، خیر بعد میں دے دوں گی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں بنا دیتی ہوں چائے، ملازمہ نے نرمی سے کہا۔ نہیں، میں خود بنا لوں گی، میرا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ میں ابھی دودھ ڈال رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس چائے میں چمچ ہلا رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی، پلٹ کر دیکھا تو سامنے سلمان درانی کھڑا تھا، نائٹ ڈریس میں، بالکل بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند اور غرور کی ایک موٹی تہ۔ وہ مجھے ملازمہ سمجھ بیٹھا تھا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، میں نے صاف لفظوں میں کہا۔ آواز میں سختی نہیں تھی لیکن وضاحت تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ ہمارے درمیان فاصلہ کچھ زیادہ نہ بچا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں پیوست تھیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولا۔ چائے لے کر کمرے میں آ جانا، چینی کے بغیر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں کچھ لمحے ساکت رہی، دل میں غصہ آیا، عجیب سا تاثر ہوا جیسے میری خودداری کو کسی نے رون دیا ہو۔ میں نے دانت پیچھے مگر ضبط کر لیا، چائے کا کپ تیار کیا، پر چائے سلمان درانی کے کمرے تک نہ لے کر گئی۔ میں اپنا کپ لے کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا، بیڈ پر بیٹھ گئی، ایک انگلش ناول اٹھایا اور جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ایک گھونٹ چائے کا لیا اور خود کو سمجھایا کہ میں کوئی نوکرانی نہیں، میں نے دانستہ طور پر چائے صرف اپنے لیے بنائی تھی۔ وہ جو حکم صادر کر کے گیا تھا، میں نے اس پر ایک لمحہ بھی غور نہیں کیا۔ میرے لیے یہ ضد نہیں تھی، یہ خودداری تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی، نیچے ڈرائنگ روم کی طرف قدموں کی چاپ اور دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ میں چونکی نہیں، جانتی تھی وہ چائے کے انتظار میں تلملا رہا ہوگا۔ چائے کہاں ہے؟ اس کی کڑکتی ہوئی آواز نیچے گونجی۔ ملازمہ شاید ڈری ہوگی، لیکن اس نے سچ بول دیا۔ آپ نے مجھے چائے لانے کا نہیں کہا صاحب۔ تو وہ نئی لڑکی کہاں ہے؟ میں نے اس سے کہا تھا چائے لانے کو۔ سلمان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ صاحب وہ تو بڑے صاحب کی بھانجی ہیں، اپنے روم میں ہیں، ملازمہ نے نرمی سے کہا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے سلمان کو جھٹکا دیا ہو۔ پھر اس نے انگلی سے اپنی پیشانی رگڑی، غصے سے، الجھن سے، یا شاید خفت سے۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم تیزی سے سینے چڑھنے لگے۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا، میں بیڈ پر بیٹھے اپنے ناول کے آخری باب میں تھی۔ جب دروازہ زور سے کھلا، سلمان درانی اندر آیا، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں میں وہی سرد پن، لیکن اب اس کے اندر ایک اور آگ تھی۔ انا کی، حکم عدولی کی۔ تمہیں کہا تھا چائے لے کر آنا۔ اس کی آواز میں غصہ اور غرور تھا۔ میں نے ناول بند کیا، سکون سے نظریں اس پر اٹھائیں۔ سن لیا تھا، لیکن سمجھا تھا آپ کے لہجے میں درخواست نہیں، حکم تھا، اور میں کسی کی نوکر نہیں ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلمان چند لمحے مجھے گھورتا رہا، جیسے میرے الفاظ ہضم کرنے میں اسے وقت لگ رہا ہو۔ ابھی تک تمہیں اس گھر کے اصول سمجھ نہیں آئے، وہ بولا آہستہ مگر دھیمی آمیز انداز میں۔ تم ایک معمولی لڑکی، تمہاری جرات تمہارے لیے وبال بنے گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ خاموشی سے پلٹا، دروازہ کھولا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ لیکن میں جان گئی تھی یہ جنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا تو سلمان غصے سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ جو قدم رکھتا لگتا جیسے فرش تھر تھرا جائے گا۔ تبھی دروازہ کھلا اور مومانی اندر داخل ہوئیں۔ سلمان انہیں دیکھتے ہی بھڑک اٹھا۔ کس جاہل اور بدتمیز لڑکی کو آپ لوگ گھر میں اٹھا لائے ہیں؟ اس نے حد کر دی ہے۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ مومانی نے بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہ وہی بانجی ہے تمہارے باپ کی جس کے لیے وہ مرے جا رہے تھے۔ ابھی کچھ مت کہو، خاموشی سے برداشت کرو۔ برداشت؟ سلمان نے طنزیہ ہنسی۔ اس نے ملازمہ کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ چائے بنانے کو کہا تھا، ملازمہ کہتی ہے کہ اس نے چائے بنائی پر میرے لیے نہیں لائی۔ مومانی کی آنکھیں تپش سے سرخ ہو گئیں۔ وہ کون ہوتی ہے یہاں حکم چلانے والی؟ کس حق سے ملازمہ کے سامنے تم سے بدتمیزی کی؟ ان دونوں کی آوازیں مجھے کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ میں دم سادے بیٹھ گئی۔ پہلی بار کسی نے میرے خلاف اتنی زور سے بات کی تھی، اور وہ بھی اس طرح جیسے میں کوئی غلام ہوں۔ میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا مما، میں نے دروازے کے پیچھے سے سنا۔ اگر اس نے دوبارہ مجھ سے بدتمیزی کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، سن لیا آپ نے؟ سلمان کا لہجہ سن کر میرے ہاتھ میں پکڑا جائے چائے کی کپ تھر تھرا گیا۔ مومانی نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، یا شاید وہ سلمان کے غصے سے واقف تھیں، اس لیے خاموشی کو بہتر سمجھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن جانے کیوں اس کی دھمکی کے باوجود میرے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔
میں نے خود سے کہا اگر میں اس کا حکم نہیں مانا تو کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ لیکن شاید یہاں گناہ اور گستاخی کی تعریف کچھ اور ہی تھی۔ چائے پینے کی کچھ دیر بعد میں ڈریس کو طے کر کے خاموشی سے مومانی کے کمرے کے دروازے پر رکی، سانس جیسے حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہمت جٹا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، اندر سے سرد سی آواز آئی۔ میں اندر گئی اور آہستگی سے ڈریس آگے بڑھا دیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھیں، ایک اچٹتی نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر ڈریس پر، اور ہونٹوں پر ایک ہلکی تلخ مسکراہٹ ابھری، وہی جیسے کسی ناپسندیدہ مہمان کو زہر کے گھونٹ کی شکل میں قبول کیا جاتا ہے۔ میں چپ چاپ پلٹنے لگی تھی جب ان کی آواز نے قدم روک دیے۔ ٹھہرو، میں وہیں رک گئی۔ آئندہ ملازموں پر حکم نہ چلانا، اور یاد رکھو اس گھر میں تمہاری وجہ سے کوئی فساد نہ ہو، خاص طور پر سلمان سے بدتمیزی بالکل برداشت نہیں ہوگی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹا۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے مجھے ملازمہ سمجھا اور مجھ سے چائے مانگی۔ مومانی نے بے نیازی سے مجھے دیکھا تو دے دیتی، اگر سلمان نے مانگ لی تو کیا قیامت آ گئی؟ پھر ذرا جھک کر سخت لہجے میں بولی، یہ مت بھولو کہ تمہیں پناہ اس ہی کے گھر میں ملی ہے، ہم پر احسان نہیں کر رہی ہو، اپنے دائرے میں رہو۔ میرے لب کپکپائے، کچھ کہنے کی ہمت نہ رہی، آنکھیں نم ہو گئیں، مگر میں نے پلکیں جھکا لیں۔ مومانی نے کوئی نرمی نہ دکھائی، بس ایک ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں پلٹی، دل جیسے بھاری ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے ہی والے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی، قائزان سامنے کھڑا تھا۔ میری نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ چونکا۔ فریحہ، اس کی آواز میں حیرت اور فکر مندی تھی۔ فریحہ، ایک بار پھر پکارا۔ میں نے جیسے ہی اس کی آواز سنی، قدم تھم گئے، پلٹنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی مجھے شرمندہ کر رہی تھی، جیسے کمزوری کا اعتراف۔ تم رو رہی ہو؟ وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ نہیں، بس کچھ نہیں۔ آواز میری اپنی بھی مجھے اجنبی سی لگی۔ کیا کہا میری مما نے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں ایک انجانی تشویش تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے دھیرے سے کہا اور پھر پلکیں جھکا لی۔ اس گھر میں مجھے رہنے دیا ہے، پناہ دی ہے، اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ قائزان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، تم یہاں مہمان نہیں ہو فریحہ، تم خاندان کا حصہ ہو، اور کسی کو حق نہیں تمہیں احساس سے کمتری محسوس کروانے کا، نہ میری ماں کو، نہ کسی اور کو۔ پر ان کے رویے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ایک حقیر چیز ہوں، جیسے میری سانسیں بھی ان پر قرض ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی، میں نظریں ملا نہ سکی۔ قائزان نے دھیرے سے کہا، اور تم یہ سب چپ چاپ سہتی رہو گی بغیر کسی شکایت کے؟ اور کیا کر سکتی ہوں، یہی سکھایا گیا ہے زندگی نے، سہنا، چپ رہنا، برداشت کرنا۔ اس بار میں نے نظریں اٹھائیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اور قائزان کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ وہ ایک لمحہ مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر کسی دن چپ رہنا دل کو مارنے لگے تو مجھے بتانا، میں تمہاری آواز بن جاؤں گا۔ اس کے لفظ میرے دل میں کہیں اتر گئے۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، بس سر جھکا کر آہستہ سے وہاں سے ہٹ گئی۔ لیکن پیچھے سے اس کی نظریں اب بھی میرا پیچھا کر رہی تھیں، نرم، محافظ اور میرے لیے بے حد مختلف۔ جیسے تیسے شام گزر گئی۔ رات مشکل سے ماموں کے بلانے پر میں ڈائننگ روم میں گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے نرمی سے چمچ ہانڈی میں ڈالا ہی تھا کہ مومانی کی آواز ابھری، فریحہ، سارا دن تم گھر میں بور ہو جاتی ہو نا، گھر کے کاموں میں دلچسپی لو، وقت اچھا گزرے گا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ماموں کی پر اثر آواز بیچ میں گونجی، نہیں ارم، فریحہ اب سے فری نہیں ہوگی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پڑھائی جاری رکھے گی، اس کا ایڈمیشن قائزان کے کالج میں کروا رہا ہوں۔ چمچ میرے ہاتھ میں کانپ گیا۔ ایک لمحے کو کچھ سمجھ نہ آیا، نظریں فوراً مومانی کی جانب اٹھی، ان کا چہرہ پتھر سا ہو گیا۔ ضبط سے انہوں نے نیپکن تھاما اور مٹھی بھینچ لی۔ یہ اچھی بات ہے ڈیڈ، قائزان نے خوش دلی سے کہا، اور پھر میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، جیسے دل سے خوش ہو۔ میرے ہونٹ ہلنے کو تھے شکریہ ادا کرنے کو کہ اچانک دروازے سے مومانی سلمان درانی نمودار ہوا۔ گاڑی کی چابیاں انگلیوں پر گھماتا وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے مجھ پر پڑی، پھر ماموں پر، اور پھر چابیاں ہاتھ میں روک لیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، کوئی خاص پلاننگ؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح طنز سے لبریز تھا۔ ماموں نے اطمینان سے جواب دیا، تمہاری کزن کا ایڈمیشن قائزان کے کالج میں کروا رہا ہوں، وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے گی۔ سلمان کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے سکڑ گئیں، چابیاں اب اس کے ہاتھ میں رک چکی تھیں، ہونٹوں پر زہر خیز مسکراہٹ تھی۔ کیا بات ہے، ایک دم سے اتنی اہمیت، اور کالج بھی وہی جہاں قائزان پڑھتا ہے؟ میں نے بے چینی سے نگاہ چرائی۔ مومانی خاموش تھیں، مگر ان کے چہرے پر چپ کی جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سلمان کی نظر میں میری طرف پھر ٹکی، اور وہ تلخ انداز میں بولا، بہت چلاک ہو تم، گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے امپورٹنٹ بندے کو اپنے حق میں موڑ لیا، بس بہت ہو گیا سلمان۔ ماموں کی آواز میں سرد تنبیہ تھی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میرے سامنے کہو، فریحہ سے نہیں۔ سلمان کچھ لمحے گمبھیر خاموشی میں کھڑا رہا، پھر تیزی سے اپنی چابیاں جیب میں ڈال کر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں میرے وجود میں سوراخ کرنے لگیں۔
قائزان کی جیب میں رکھا فون بجا، وہ معذرت کرتا اٹھا اور کال سننے باہر نکل گیا۔ ارم، ایک ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ روم میں آؤ، ماموں نے آہستہ سے کہا اور نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ مومانی نے میری جانب ایک نگاہ ڈالی اور خاموشی سے ماموں کے پیچھے چل دی۔ اب ڈائننگ ہال خالی ہو چکا تھا، صرف میں اور سلمان درانی۔ میں تیزی سے اٹھنے لگی کہ اچانک وہ مسکراتے ہوئے بولا، بیٹھو فریحہ۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ دل ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ میں رکی مگر بیٹھنے کے بجائے وہیں کھڑی رہی۔ سلمان نے اپنی آدھی خالی پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ تم بہت چالاک ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی انگلیاں مروڑتی رہی۔ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر ہنسا، ایک ٹھنڈی بے ذائقہ ہنسی۔ پہلے چائے کا تماشا، پھر ملازمین پر حکم، اور اب پڑھائی بھی وہیں جہاں میرا بھائی پڑھتا ہے۔ واہ! میں نے کچھ نہیں کہا، ماموں نے خود۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آواز تھوڑی کانپ گئی بس۔ وہ اچانک سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ سب نہیں سمجھتا؟ تمہارا معصوم چہرہ میرے سامنے نہیں چلنے والا۔ میں نے نظریں جھکا لی، پھر ہمت کر کے بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ سلمان نے ایک سرد سانس لی۔ یاد رکھنا، اگر دوبارہ مجھ سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی۔ وہ تن کر ہنسا۔ اسی یقین سے کھیلنے آئی ہو نا؟ لیکن یاد رکھو فریحہ، یہ گھر تمہارے لیے اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ میں خاموشی سے مڑی اور بغیر ایک لفظ کہے ڈائننگ ہال سے باہر نکلنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ اور آواز ہوا میں تیرتی رہی۔ میں مڑی ہی تھی ڈائننگ ہال سے نکلنے کو جب اس کی آواز نے قدم جکڑ لیے، فریحہ۔ میں رکی، دل پھر وہی گھٹن سا محسوس کرنے لگا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی نوکر کو دیکھتا ہو۔ مجھے ایک کپ چائے چاہیے، تمہارے ہاتھ کی۔ پھر آہستگی سے کرسی کی پشت پر جھکتے ہوئے بولا، کمرے میں پہنچا دینا۔ میری انگلیاں ایک بار پھر مٹھی میں بند ہو گئیں۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی آواز میں ہلکا سا طنز اور کاٹ آ گئی۔ اور سنو، اس مرتبہ اگر تم چائے نہیں لائیں تو میں خود آ جاؤں گا لینے تمہارے کمرے میں۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا، آواز نیچی مگر زہر بھری۔ میری سانسیں چند لمحے کو رک سی گئیں۔ میں نے خاموشی سے نظریں جھکائیں، سر ہلایا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اس کی نظریں میری پیٹھ میں گڑتی رہیں۔ سلمان درانی اپنے بیڈ روم میں کھڑکی کے پاس کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، ہاتھ میں وہی چمکتی ہوئی گاڑی کی چابی، چہرے پر سستی، آواز میں مردانہ غرور۔ نہیں یار، منگنی تو بس ڈیل تھی، جذبات کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے دوست کی شوخ آواز فون پر ابھری، لیکن ایک بات بتا، وہ حسین لڑکی کون تھی؟ سفید لباس میں، بڑی سی آنکھوں والی، بالکل معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ قسم سے بھائی، آج تک ایسا مکمل حسن نہیں دیکھا۔ میرا دل تو وہیں اٹک گیا ہے، معلوم کر کے بتا مجھے۔ سلمان نے ہنکارا بھرا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، وہ اونچی آواز میں بولا۔ دروازہ کھلا، میں دونوں ہاتھوں میں چائے کے ٹرے تھامے نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی۔ سلمان نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر فون کی طرف دوبارہ نظر ڈالی اور اگلے لمحے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی۔ میں نے میز پر چائے رکھی اور پیچھے مڑنے ہی لگی تھی کہ سلمان اچانک میرے قریب آ گیا۔ میں ساکت سی رہ گئی مگر فوراً ایک قدم پیچھے ہوئی اور سائڈ سے نکلنے لگی، جیسے اس کے لمس سے بھی بچنا چاہتی ہوں۔ سلمان نے آہستگی سے میرا راستہ روک لیا۔ رکو، اس کی آواز میں اس بار زبردستی نہیں، تجسس تھا۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالے، ہلکی آواز میں کہا، رستہ دیجیے۔ سلمان نے آہستہ سے سر جھکایا، نظریں اس کی میری جھکی پلکوں پر تھی۔ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ میں نے فوراً چونک کر نظریں اٹھائیں۔ یہ سوال غیر متوقع بھی تھا اور غیر ضروری بھی۔ کیا مطلب؟ میں روکھے لہجے میں بولی۔ مجھے جانے دیں۔ سلمان نے ایک پل اور دیکھا، پھر آہستگی سے ایک سائڈ ہو گیا۔ جسٹ ونڈرنگ، وہ آہستہ سے بولا۔ میں بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے نکل گئی، دل عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ 2 ہفتے جیسے پلک جھپکتے گزر گئے۔ سلمان اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقوں کی ٹرپ پر چلا گیا تھا۔ گھر میں اس کی غیر موجودگی ایک عجیب سا سکون لے آئی تھی۔ میں نے انہی دنوں میں کالج جوائن کر لیا تھا۔ قائزان کے ساتھ روز آنا جانا، ہنسی مذاق اور پڑھائی میں دل لگا لینا، جیسے زندگی کی کوئی نئی راہ کھل گئی ہو۔ رات کے 2 بجے تھے، پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی۔ میرے بیڈ پر کتابیں، نوٹس اور مارکرز بکھرے پڑے تھے۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے جاری ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی۔ چائے کا خالی کپ ساتھ رکھا تھا، بے دھیانی میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ سلمان درانی اسی لمحے گھر لوٹا تھا، ہلکی روشنی والے پورچ سے گزرتا آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ سیدھا قائزان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک کمرے کے دروازے سے روشنی جھانکتی دکھی۔ قدم وہیں رک گئے، نگاہ سامنے تھی، بیڈ پر بیٹھی وہی لڑکی، سر جھکائے کتاب میں گم، چہرے پر سنجیدگی، بال بکھرے، دوپٹہ ڈھلکا ہوا، ہر چیز میں ایک بے ساختہ معصومیت تھی۔ وہ خاموشی سے دروازے سے ٹیک لگا کر مجھے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد میں نے جیسے کسی کھونے کا احساس کیا، چونک کر سر اٹھایا اور فوراً دوپٹہ سنبھال کر اڑا۔ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت آنا اخلاق کے خلاف ہے، میں نے ہلکے مگر سخت لہجے میں کہا۔ سلمان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ قدم آگے بڑھائے بغیر وہ ویسے ہی بولا، گھر بھی میرے باپ کا اور کمرہ بھی، اور تم مجھے اخلاقیات سکھاؤ گی؟ میں نے لم بھینچ لیے
آنکھوں میں چمک تھی پر زبان پر چپ۔ میں خاموشی سے کتابیں سمیٹنے لگی۔ سلمان نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر پلٹ گیا، مگر دل میں ایک عجیب سی تلخی چھوڑ گیا۔ 2 ہفتے صرف 2 ہفتے نہیں تھے، وہ ایک خاموش پناہ تھے۔ ان 2 ہفتوں میں نے خود کو پڑھائی میں ایسے دفن کر دیا جیسے یہی میری دنیا ہو۔ کھانے کے لیے بھی کم ہی باہر نکلی، کسی سے بات نہیں کی سوائے قائزان کے، جو ہر روز مجھے کالج لے کر جاتا، واپسی پر پوچھتا تھک گئی ہو آئس کریم کھائیں، اور میں ہر بار مسکرا کر منع کر دیتی۔ شاید وہی لمحے میرے دل کو ہلکا سا ہنسا جاتے تھے۔ آج آخری ٹیسٹ تھا، جیسے میرے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ قائزان کی گاڑی میں واپس آتے ہوئے میں بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور میں پہلی بار اس کی باتوں پر کھل کر مسکرا رہی تھی۔ گاڑی جب حویلی کے بڑے گیٹ پر رکی تب بھی ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ نگاہ لان کی طرف چلی گئی۔ وہاں سلمان درانی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کی منگیتر ماریا بیٹھی تھی۔ میں ٹھٹک گئی، لیکن قائزان نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھولا اور نرمی سے کہا چلو چلیں۔ میں چل دی، لیکن میں نے صاف دیکھا تھا ماریا کی نظریں ہم دونوں پر تھیں۔ ماریا مسکرا کر سلمان سے بولی، مجھے لگتا ہے قائزان اور اس حسین لڑکی کے درمیان کچھ ہے۔ ویسے دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں نا؟ لیکن سلمان کی نظریں کاٹ دار تھیں۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ ہلکی سی خفگی اور بے چینی دکھائی دی، جیسے قائزان کی بے تکلفی اسے کھٹک رہی ہو۔ کبھی کبھی خاموشی کسی کے اندر شور برپا کر دیتی ہے، اور آج وہ شور سلمان درانی کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سارا گھر سو گیا تھا۔ میں نے پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر قدم رکھا، ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے جیسے ہی میں لان کے پاس سے گزری، نگاہ بے اختیار اس طرف اٹھ گئی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، سلمان درانی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، کرسی پر جھک کر، ایک ہاتھ میں سلیقے سے تھاما سگریٹ، اور آنکھوں میں وہی خاموشی سی بے چینی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے دیکھ چکا ہے، اور شاید واقعی دیکھ چکا تھا۔ میں نظریں چرا کر تیزی سے آگے بڑھنے لگی، لیکن تبھی اس کی آواز گونجی، آج بہت ہنسی ہو، بہت خوش دکھ رہی تھی تم۔ میں رک گئی، میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ میں نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ جی۔ وہ کرسی سے اٹھا، آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھاتا رہا۔ تمہاری ہنسی مجھے کچھ عجیب سی لگی، جیسے تمہارے اور قائزان کے بیچ کچھ ہو۔ میں نے دوپٹہ سینے پر مزید کس لیا۔ کسی کے ساتھ ہنسنے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہے۔ وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا، آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑے ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ریئلی؟ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا وقار اس طرح کسی کے لفظوں سے رون دیا جائے، مگر سلمان درانی نے میرے صبر کی حدوں کو بھی للکار دیا تھا۔ میں جیسے ہی پلٹی وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے نہ صرف شک تھا بلکہ ایک تیز خاردار زہر بھی تھا، جو میرے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا۔ اچانک اس نے میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ پہلے اس گھر میں پناہ، پھر قائزان کے کالج میں ایڈمیشن، اور اب اسے اپنے قریب لانا۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ سچ بتاؤ۔ قائزان کے ذریعے اس گھر میں جڑیں مضبوط کر رہی ہو؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن چہرہ میرے قابو میں نہ رہا۔ میرے گال تذلیل کے احساس سے دہکنے لگے، آنکھیں حیرت، صدمے اور بے بسی سے پھیل گئیں، میرے ہونٹ کانپے۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ میں نے بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میرے لہجے میں لرزش تھی۔ وہ صرف میرا اچھا کزن ہے، اور جہاں تک تعلق کے قریب لانے کا، تو میرے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے آنسو آنکھوں کی دہلیز پر آ کر ٹھہر گئے، مگر میں نے سر جھکایا نہیں۔ سلمان کی نظروں میں اب بھی شک کی وہی چنگاریاں تھیں، لیکن شاید میرے لہجے کی سچائی نے لمحے بھر کو اسے خاموش کر دیا۔ میں نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا، اور جھٹکے سے بازو چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن قدم مضبوطی سے زمین پر تھے۔ ارم بیگم کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا۔ سلمان اندر داخل ہوا تو ارم بیگم نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر رسالہ پڑھ رہی تھیں۔ اپنے بیٹے کو اس وقت کمرے میں دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت ابھری۔ سلمان، تم اس وقت خیریت ہے بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ سلمان نے ایک خفیف سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ بس ایسے ہی اماں، کافی دن ہو گئے آپ سے ڈھنگ سے بات نہیں ہوئی، دل کیا تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھوں۔ ارم بیگم کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی، لیکن آنکھوں میں تجسس واضح تھا۔ آج ماں کا خیال کیسے آ گیا؟ بس کبھی کبھی کچھ لوگ، کچھ چیزیں، کچھ تبدیلیاں اندر ہی اندر کچوکے لگاتی ہیں۔ سوچا ماں کے پاس بیٹھ کر دل ہلکا کر لوں۔ وہ تھوڑا سنبھل کر بیٹھے۔ کہو کیا بات ہے؟ ویسے تو سب ٹھیک ہے، بس فیکٹری کے نئے پروجیکٹ کا بھی پوچھنا تھا۔ سنا ہے سائٹ کے لیے کوئی نیا پروپوزل آیا ہے؟ ہاں آیا ہے، سوچ رہی تھی تم ہی جا کر دیکھ لو، تمہیں بھی تجربہ ہو جائے گا گراؤنڈ پر کام دیکھنے کا۔ سلمان نے سر ہلایا جیسے کوئی معمولی بات ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی۔ اور ہاں، وہ رکا، اپنے چھوٹے بیٹے کی بے تکلفیوں پر بھی تھوڑا دھیان دیں، آپ کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو گئی ہیں۔ ارم بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ قائزان کی بے تکلفی مطلب کیا ہے تمہارا؟ سلمان ہلکا سا مسکرایا، مگر اس بار وہ مسکراہٹ تنقید سے بھری تھی۔ ماں، میں فریحہ اور قائزان کی بے تکلفی کی بات کر رہا ہوں۔ ارم بیگم کے چہرے پر ناسمجھی کے آثار نمودار ہوئے۔
لیکن وہ تو بس دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔ بس دوستوں کی طرح؟ سلمان نے آہستہ سے دہرایا۔ آپ نے کبھی دوستی کی ہنسی میں چھپی وہ چمک دیکھی ہے؟ وہ چمک جو صرف نگاہوں کا راز بن جاتی ہے اور دل کا راستہ مانگتی ہے۔ اب کی بار ارم بیگم تھوڑا سنجیدہ ہوئیں، ان کے ہونٹ ساکت ہو گئے اور نظریں بیٹے کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ سلمان اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اتنا کہنا تھا ماں، کبھی کبھی خاموش تعلقات شور مچا جاتے ہیں، اور جب وہ شور گھر کی دیواروں میں گونجنے لگے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف خاموشی باقی تھی اور ارم بیگم کی پریشان نظریں جو کسی اندیکھے امکان کا حساب لگانے میں الجھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی انسان وہ الزام بھی سہ لیتا ہے جو اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ بس نظروں کی چبھن، لہجے کی تلخی اور لفظوں کی تپش اتنی شدید ہوتی ہے کہ صفائی دینے کا حوصلہ بھی چھن جاتا ہے۔ میں نے ابھی چپل اتاری ہی تھی جب ارم بیگم کی آواز کمرے میں گونجی۔ فریحہ، ذرا میرے کمرے میں آنا۔ دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ لہجہ سخت تھا، ایسا لہجہ جو میں نے ان کے منہ سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں جلدی سے دوپٹہ درست کرتی ان کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے پر دستک دی اور اندر سے وہی کڑکدار آواز آئی، آ جاؤ۔ میں دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، چہرے پر صاف غصہ لکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی نظریں تیز ہو گئیں۔ کیا چل رہا ہے تمہارے اور قائزان کے درمیان؟ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ جی، میں بس اتنا ہی کہہ پائی۔ جی مت کرو، میں سب دیکھ رہی ہوں۔ ہنس ہنس کے باتیں کرنا، اس کی گاڑی میں کالج آنا جانا، ہر وقت ساتھ ساتھ رہنا، یہ سب کیا ہے؟ ان کے لہجے میں حقارت گھلی ہوئی تھی۔ قائزان میرا بیٹا ہے، سمجھ رہی ہو؟ ضرورت سے زیادہ قربتیں بہت غلط تاثر دیتی ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کے کردار پر انگلی اٹھتی ہوئی نہیں دکھنی۔ سمجھ گئی نا تم؟ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لبوں پر جیسے تالے لگ گئے ہوں۔ آج کے بعد میں تمہیں اس کے ساتھ اس طرح سے بے تکلف نہ دیکھوں۔ نہ کالج ساتھ جانا ہے، نہ لانا ہے، نہ بیٹھ کر ہنسنا ہے۔ اپنی حدود میں رہو ورنہ میں تمہیں واپس بھیج دوں گی۔ میری پلکیں بھیگ چکی تھیں مگر میں نے سر جھکائے صرف اتنا کہا، جی۔ میں الٹے قدموں کمرے سے نکلی اور جب دروازہ بند ہوا تو سانس جیسے لوٹ آیا، مگر دل میں جو ٹھیس تھی وہ وہیں چپکے سے بیٹھ گئی۔ میں نے تو صرف ایک بہترین دوست پایا تھا، مگر دنیا کا پیمانہ ہمیشہ ناپ تول کر تولتا ہے، چاہے دل کی نیت کچھ بھی ہو۔ میں تیزی سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ دل پر ایسا بوجھ تھا جیسے کسی نے اندر ہی اندر سے کچھ کچل دیا ہو۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں اور حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا ہو۔ میں چاہ کر بھی آنسو روک نہ سکی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے کے قریب پہنچی، اچانک بائیں جانب سے کسی کی نظریں اپنی طرف محسوس ہوئیں۔ سر اٹھایا تو سلمان درانی اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں موبائل پکڑے، ہلکی سی مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں میرے بھیگے چہرے، سرخ آنکھوں اور کانپتے لبوں پر جمی تھی۔ وہ مکمل خاموشی سے مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی کہنا ضروری نہ ہو، سب کچھ اس کی آنکھوں میں تھا۔ مجھے جیسے کرنٹ سا لگا۔ میں نظریں جھکا کر دروازہ کھولنے لگی کہ اس کی بھاری آواز میرے کانوں میں گونجی، بڑی جلدی سمجھ آ گیا تمہیں کہ کس سے کتنی نزدیکی رکھنی ہے؟ میں ٹھٹک کر رکی۔ دل چاہا کہ پلٹ کر کچھ کہوں، چیخ کر کہوں کہ میرے دل میں کچھ غلط نہیں، مگر حلق میں درد تھا اور زبان پر خاموشی کا پہرا۔ میں نے چپ چاپ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی اور دروازہ دھیرے سے بند کر دیا۔ اندر آ کر میں بستر پر گری۔ کمرے کی خاموشی میں بس دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی اور آنکھوں سے بہتے وہ آنسو جو شاید صرف میرے بے گناہ ہونے کی گواہی دے سکتے تھے۔ اگلے دن سے میں نے کمرے سے نکلنا کم کر دیا۔ قائزان کالج میں میرے ساتھ ہوتا، ہر دن پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، کیوں خاموش ہو، مگر میں ہر بار مسکرا کر بات بدل دیتی۔ آج شام بھی جب میں لان میں کتاب لیے بیٹھی تھی وہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ فریحہ، کیا ہوا ہے؟ تم مجھ سے ناراض ہو یا کوئی اور بات ہے؟ اس کی آواز پر میں پریشان تھی اور لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم۔ میں نے نظریں کتاب پر جما دیں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دیکھو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، ایسے اگنور مت کرو، اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرے گرد چکر لگاتا بار بار جھک کر میرے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ قائزان، اچانک ایک تیز نسوانی آواز فضا میں گونجی۔ ہم دونوں چونک کر پلٹے۔ ارم بیگم لان کے داخلی راستے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں برہمی اور آواز میں واضح جھڑک۔ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ لڑکیاں اگر خود بات نہ کریں تو عزت دار لڑکے فاصلے رکھتے ہیں، تم کب سے اس کے گرد گھوم رہے ہو؟ قائزان نے ہونٹ پیچھے اور جھیپ سا گیا۔ مما، میں بس کچھ نہیں، اسے خود پر چھوڑو، اگر اسے بات کرنی ہوگی تو خود کرے گی، تمہاری یہ ضرورت سے زیادہ نرمی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور واپس اندر چلی گئیں۔ قائزان نے نظریں مجھ پر جمائیں۔ میں نے آنکھیں چرا لیں۔ دل چاہا کچھ بولوں، دل صاف کر دوں، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ میں اداسی سے بیک یارڈ کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد لان میں واپس لوٹی۔ لان میں سپہر کی نرم دھوپ پھیلی تھی۔ میں ذرا تازہ ہوا لینے کے لیے آنکھیں موند گئی کہ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، ہیلو۔ میں پلٹی تو سامنے عامر کھڑا تھا، وہی سلمان درانی کا قریبی دوست جو منگنی کی رات بھی کچھ زیادہ ہی دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔
میں نے نظریں چرائیں اور آگے بڑھنے لگی تو اس نے میرے راستے میں قدم رکھ دیے۔ سنیں نا، ایک منٹ بات تو سنیں، آپ کافی دنوں سے نظر ہی نہیں آئی۔ میں نے سچ میں فریحہ، سخت گرجدار آواز نے جیسے ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سلمان لان کے داخلی دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر سرد غصے کی تہ اور آنکھوں میں برہمی کی پرچھائیاں۔ اندر جاؤ فوراً۔ میری سانس جیسے رک گئی، آنکھیں جھکا کر لب بھینچ کر میں فوراً اندر کی طرف چل دی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پیچھے سے عامر نے ہنسی میں لپٹی حیرت سے کہا، یار تو نے بتایا ہی نہیں کہ وہ تیرے گھر میں رہتی ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں بجلی چمکی، وہ ایک قدم قریب آیا، عامر کو یوں گھورا جیسے نگاہوں سے پیچھے دھکیل دیا ہو۔ اور تو نے یہ کب سوچ لیا کہ تجھے میرے گھر کی حدود میں کسی سے بھی یوں بے تکلف ہونے کی اجازت ہے؟ عامر کی ہنسی لبوں پر ہی مر گئی۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکا، پھر بے ساختہ بول اٹھا، اوکے یار ریلیکس، میں تو بس پوچھ رہا تھا۔ سلمان نے بغیر کچھ کہے ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر اس کی نگاہیں اس وقت تک عامر کو گھورتی رہیں جب تک وہ شرمندگی سے باہر کی طرف نہ مڑ گیا۔ اندر آتے ہوئے میں نے پردے کی اور سے سلمان کو دیکھا۔ وہ اب بھی لان میں تنہا کھڑا تھا، پر آنکھیں دروازے پر ٹکی تھی جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ دن یوں ہی ایک جیسے گزرتے جا رہے تھے۔ میں اب خود کو سمجھا چکی تھی کہ مجھے اس گھر میں کسی عزت کی توقع نہیں رکھنی۔ ممانی کا رویہ میری برداشت کا حصہ بن چکا تھا، اور ماموں کی غیر موجودگی نے جیسے میرا ایک کمزور سہارا بھی چھین لیا تھا۔ اس شام بھی میں جیسے تیسے ہمت کر کے ڈائننگ ٹیبل تک پہنچی تو ممانی نے ایک نگاہ ڈال کر فوراً کہہ دیا، ہمیں آج پرائیویسی چاہیے فریحہ، تم اپنے کمرے میں ڈنر کر لو۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، چہرے پر ذلت کا رنگ دوڑ گیا۔ میں بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹنے لگی۔ قائزان نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بے چینی سے پہلو بدلا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر چپ رہا۔ تبھی سلمان کی آواز نے مجھے چونکا دیا، واپس بیٹھو فریحہ۔ میں پلٹی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر نہ غصہ تھا نہ سختی، بس سادہ سا انداز تھا، مگر لہجے میں وہ فیصلہ تھا جو انکار کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ پھر اس نے نگاہ ممانی کی طرف موڑی، جو بھی پرائیویٹ بات ہے آپ روم میں کر لیجئے گا مما، ڈائننگ ٹیبل سب کے لیے ہوتی ہے۔ ممانی کی آنکھیں تنگ ہو گئیں، ان کا چہرہ سختی سے تن گیا، جیسے ان کے وقار کو چیلنج کر دیا گیا ہو۔ وہ سنجیدگی سے سلمان کو گھورنے لگی۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر قدم خود بخود پلٹ گئے۔ میں بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی، جیسے مجھے وہاں سے بھاگ جانا ہی سب سے بہتر لگا۔ پیچھے ممانی کی نظروں میں سوال تھے، اور سلمان کندھے اچکاتے بے فکری سے نوالا توڑنے لگا جیسے کچھ خاص نہیں ہوا۔ سلمان کمرے کی نیم تاریکی میں کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا، دھواں دھیرے دھیرے فضا میں تحلیل ہو رہا تھا، آنکھیں کسی سوچ میں الجھی ہوئی، چہرہ سنجیدہ اور خاموشی جیسے اس کے اندر گھر بنا چکی تھی۔ تبھی فون کی اسکرین چمکی، ماریا کالنگ لکھا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر بیزاری سے فون کو سائڈ پر رکھ دیا۔ کال مسلسل بجتی رہی، لیکن وہ جیسے اس شور سے بے نیاز رہا۔ آخرکار کال کاٹ دی گئی۔ سلمان نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ کر موبائل اٹھا لیا۔ انگلیاں بے دہانی میں اسکرین پر چلتی گئیں۔ وہ منگنی کی تصاویر کی گیلری کھول چکا تھا۔ ہنستی مسکراتی تصویریں، مبارکبادیں، خوش رنگی لمحے سب اسکرین پر چمک رہے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک تصویر پر ٹھہر گئی، سب سے پچھلی صف میں کھڑی وہ فریحہ، بہت پیچھے صحیح مگر نمایاں، سادہ لباس، گھبراہٹ زدہ نظریں، اور پھر بھی ایک الگ سی چمک، ایک معصوم سی بے قراری جو باقی سب خوشی کے شور میں چھپی ہوئی تھی۔ سلمان نے تصویر کو زوم کیا، فریحہ کا چہرہ اسکرین پر اور قریب آ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پلکیں جھکی ہوئی جیسے وہ فوٹو میں بھی نظریں چرانا چاہتی ہو۔ معصومیت کی ایک واضح سی لہر تھی اس میں جو اسے وہیں ٹھہرا گئی۔ سلمان کی انگلی تصویر پر رک گئی، نگاہوں میں ایک انجانی الجھن، ایک نامکمل سا سوال تیرنے لگا۔ فون کی اسکرین پر فریحہ خاموش تھی، جیسے ہمیشہ رہی تھی، لیکن اب وہ خاموشی سلمان کو سنائی دینے لگی تھی۔ کالج کی پارکنگ میں دوپہر کا سورج دھیمی دھیمی تپش کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں جیسے ہی روتی ہوئی گاڑی کے قریب پہنچی، قائزان بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی کالج کے دروازے کے قریب کھڑی تھی، سفید رنگ کی چمکتی ہوئی سیڈان۔ جیسے ہی اس نے میری نرم آنکھیں دیکھی، وہ پریشانی سے آگے بڑھا۔ فریحہ رو کیوں رہی ہو؟ وہ نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ میں نے بمشکل نگاہیں اٹھائیں، آواز میں لرزش تھی۔ کچھ لڑکوں نے مجھے روکا، چھیڑا، ایک نے ہاتھ بھی پکڑا۔ قائزان کا چہرہ سخت پڑ گیا، لیکن وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، تم رو مت، میں کل ہی پرنسپل سے بات کرتا ہوں، فکر نہ کرو۔ یہ سب اندر بیٹھے سلمان کے کانوں میں جا چکا تھا۔ وہ پچھلے سیٹ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سیاہ قمیص کی آستینیں کونیوں تک موڑی ہوئی تھیں، قمیص کے اوپر کھلا ہوا نیلا جینس کوٹ، سینے پر ہلکی سی زنجیر، بالوں کو بے نیازی سے پیچھے سلیقے سے جمائے، چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں سلگتی چمک۔ گھنی پلکوں کے نیچے سے وہ لمحے بھر کو مجھ کو دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ کس نے کی ہے بدتمیزی؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی گرج تھی۔ میں چونک گئی، میں اس کے انداز سے لرز سی گئی۔
مجھے ساتھ لے کر چلو۔ وہ سیدھا میری طرف بڑھا، میں پیچھے ہٹی، گھبرا کر بولی نہیں پلیز سلمان، جانے دیں، کچھ نہیں ہوا۔ سلمان نے ایک نظر میرے بھیگے چہرے پر ڈالی اور اگلے لمحے تیز قدموں سے کالج کی جانب بڑھ گیا۔ میرا دل جیسے منہ کو آ گیا۔ میں فوراً سلمان کے پیچھے لپکی۔ قائزان روکو اسے، وہ اندر جا رہے ہیں۔ قائزان بے اختیار سلمان کے پیچھے بھاگا۔ بھائی یار رک جاؤ، میری بات تو سنو۔ مگر سلمان کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس کے قدم مضبوط، ارادے واضح تھے۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا اور تیزی سے کوریڈور میں جا پہنچا۔ یہ کوریڈور کالج کا سب سے مصروف حصہ تھا۔ کلاسز ختم ہو چکی تھی۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں گپ شپ کہے اور مستقبل کے پلان بانٹنے میں مشغول تھے۔ روشنی چھت سے گزر کر شیشوں کے ذریعے اندر آ رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی خوشبو اور کچھ کہکہوں کی بازگشت تھی۔ سلمان رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے اشارہ کیا، آؤ میرے ساتھ۔ میں سہمی ہوئی آگے بڑھی۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ سلمان نے اس کا ہاتھ بلند کیا اور پوری طاقت سے گرجتا ہوا بولا، ابھی کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جیسے کسی نے پورے کوریڈور میں پن گرا دی ہو۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب کی نگاہیں سلمان پر۔ وہ سادہ سا کھڑا نہیں تھا، وہ اس لمحے فلمی ہیرو سے کم نہ لگ رہا تھا۔ کالی قمیض میں اس کا قد، جینز کوٹ کا انداز، ماتھے پر گہری شکن اور ہونٹوں پر سخت لکیر۔ کئی لڑکیاں سانس روکے دیکھنے لگی، چند کے چہرے پر حیرت، کچھ پر دلچسپی۔ پھر ایک جانب سے 3 لڑکوں کا گروپ آگے بڑھا۔ ایک کی جیب سے مہنگے فون کی جھلک، دوسرے کی شرٹ کے بٹن کھلے اور تیسرے کے چہرے پر بگڑی ہوئی مسکراہٹ۔ ہم نے کی ہے، تو کیا کر لے گا؟ ان میں سے ایک نے اکڑتے ہوئے کہا اور میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ قائزان جو تب تک آ چکا تھا فوراً سلمان کے قریب ہوا۔ بھائی چھوڑو یہ سب، یہ بات پرنسپل کے سامنے ہوگی پلیز۔ مگر سلمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، جیسے لاوا اندر ابلنے کو تیار ہو۔ اگلے لمحے اس نے جھٹکے سے آگے بڑھ کر سیدھا اس لڑکے کے گریبان پکڑ لیا اور ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر رسید کر دیا۔ سب کچھ یکدم بکھر گیا۔ لڑکے چیخے، کچھ پیچھے ہٹے، کچھ سلمان پر پلٹ کر وار کرنے لگے، لیکن سلمان کسی طوفان کی طرح ان پر برس رہا تھا۔ بازو، گھوسے، لاتیں، جیسے برسوں کی کوئی بھڑاس نکل رہی ہو۔ ہر وار میں طاقت، ہر وار میں غصہ۔ لڑکیاں ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ نے فون نکال لیے، ویڈیوز بننے لگیں۔ کالج کے چند لڑکے درمیان میں آئے، لیکن سلمان جیسے ہوش میں ہی نہ تھا۔ قائزان نے اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، سلمان بس کرو، بہت ہو گیا۔ لیکن تب تک تینوں لڑکے زمین پر کر رہ رہے تھے۔ کچھ عملہ دوڑتا ہوا آیا، چیخیں بلند ہوئیں اور سیکیورٹی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں کونے میں کھڑی لرز رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آج کچھ ایسا ہو گیا جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہے گا۔ کالج کے عملے نے بڑی مشکل سے لڑائی ختم کروائی۔ سیکیورٹی گارڈ سلمان کو کھینچ کر کوریڈور سے باہر لے جا رہے تھے۔ اس کی قمیض کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا، کوٹ ایک طرف سے پھٹا تھا اور ہونٹ کے کنارے سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک آنکھ کے پاس سرخی ابھر آئی تھی، جیسے کسی کا غصہ لگا ہو۔ پروفیسر فہد، جو ہمیشہ خاموش مزاج اور نفیس استاد سمجھے جاتے تھے، اس وقت غصے سے لال ہو رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، ہم تینوں کل صبح پرنسپل آفس میں آؤ گے۔ میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ بدتمیزی کا جواب مار کٹائی نہیں ہوتا سلمان۔ سلمان نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں نیچی تھیں، لیکن ہونٹوں پر دبی دبی جنبش واضح کر رہی تھی کہ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ قائزان سلمان کا بازو تھام کر اسے گاڑی کی جانب لے گیا۔ میں خاموشی سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی، چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ گاڑی میں خاموشی گہری تھی۔ قائزان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، سلمان اگلی سیٹ پر بیٹھا اور میں پچھلی سیٹ پر سمٹی ہوئی رو رہی تھی۔ گاڑی کے اندر صرف ایئر کنڈیشن کی ہلکی آواز اور میری سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ قائزان کی نگاہ اچانک سلمان کے چہرے پر گئی۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون رس رہا تھا۔ وہ اسے روکے بیٹھا تھا، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی بھائی؟ قائزان کے لہجے میں ضبط کے باوجود غصہ تھا۔ ایسے تو ہر دن کسی نہ کسی سے لڑنا پڑے گا۔ تم جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا باپ کالج کا بورڈ ممبر ہے۔ سلمان نے آہستہ سے سر جھکایا، پھر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی ناک سے بھی ہلکا سا خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ جیسے درد کو محسوس کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ کیا فائدہ ہوا، خود کو زخمی کروا لیا۔ کل پرنسپل آفس بھی جانا ہے اور وہ بھی۔ قائزان کی بات ادھوری رہ گئی۔ اچانک سلمان نے گردن گھمائی، میری طرف دیکھا۔ میں پیچھے رو رہی تھی، آنسو میرے گال بھی گو رہے تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ سلمان کی آواز گاڑی میں گونجی جیسے دھماکہ ہو، فریحہ رونا بند کرو۔ میں سہم گئی، میرے آنسو جیسے لمحے میں تھم گئے۔ سلمان نے دانت پیستے ہوئے غصے سے دھاڑ کر کہا، اگر تم نے اب ایک اور آنسو بہایا تو میں ان سب کو جان سے مار دوں گا۔ گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ قائزان نے ایک نظر بیک ویو مرر سے مجھے دیکھا۔ میں اب ڈری ہوئی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سلمان کی آنکھوں میں جنون تھا اور اس جنون کے بیچ ایک الگ سی حفاظت کی تڑپ، جو زبان سے نہیں صرف شدت سے جھلک رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں رکی، سلمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کی قمیض نم تھی اور چہرے پر چوٹ کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ سرد لہجے میں بغیر میری طرف دیکھے اس نے کہا، یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ قائزان نے فوراً رخ اس کی طرف موڑا، جھنجھلا کر بولا، اور آپ اپنے یہ سوجے ہوئے چہرے کا کیا کریں گے؟ سب کو اندھا سمجھا ہے کیا؟ سلمان نے ایک پل کے لیے نظریں اس پر گاڑ دیں، بالکل سپاٹ بے تاثر لہجے میں بولا، وہ میرا مسئلہ ہے۔
پھر وہ بنا کسی اور بات کے دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس کے کمرے کو جاتے دیکھا، بھیگے کپڑے، زخمی چہرہ اور قدموں میں چھپا وہ طوفان جو بس اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ قائزان نے آہستگی سے میری طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن لفظوں کا بوجھ زبان پر آ کر رک گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور تیزی سے قدم اٹھاتے اندر چلی گئی۔ دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اگر کسی نے کچھ پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گی؟ کمرے کی بتیاں مدھم تھیں اور کمرے میں ہلکی سی نمی پھیلی تھی۔ سلمان واش روم سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں تولیہ تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، چہرے پر پڑی خراشیاں، ابھری ہوئی سوجن اور ہونٹ کے کنارے سے رستا خون۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، ایک گہری سانس لی، پھر خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ روئی پر دوا لگا کر اس نے زخموں کو چھونا شروع کیا۔ درد کی ایک لہر آنکھوں کے کنارے تک ابھری، مگر وہ پلک تک نہ جھپکا۔ زخموں سے زیادہ کچھ اور اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ اسی خاموشی میں اس نے سگریٹ نکالی، لائٹر جلا کر ہونٹوں تک لایا، ایک لمبا کش لیا۔ دھواں فضا میں پھیلا اور اس کی آنکھوں میں ایک دھند سی چھا گئی۔ اسی لمحے فون کی بیپ نے خاموشی کو توڑا۔ اسکرین پر ماریا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ سلمان نے ایک نظر فون کو دیکھا، پھر جیسے کسی بوجھ کو سر سے اتارتے ہوئے بنا کوئی تاثر دیے فون بند کر دیا۔ اسے اس وقت کسی ماریا کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کی نظریں دھواں چھوڑتے آسمان پر ٹکی تھیں، مگر دل و دماغ میں ایک ہی منظر بار بار گونج رہا تھا، فریحہ کا وہ رویا ہوا سہما چہرہ، پانی میں بھیگی ہوئی آنکھیں، سہمے ہوئے لب اور کپکپاتے لفظ۔ سلمان نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور دھیرے سے سر پیچھے ٹکا دیا۔ کبھی کبھی کچھ چہرے بغیر کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ آج صبح دل میں ایک بے نام سا بوجھ لیے میں کالج آئی۔ دل ڈوبا ڈوبا سا تھا، قدم جیسے کسی اور کی مرضی سے اٹھ رہے تھے۔ قائزان ساتھ تھا، خاموش مگر فکر سے لبریز چہرہ لیے۔ ہم پرنسپل آفس کی طرف بڑھ رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ میری سانسیں بوجھ ہو رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر آنکھ ہمیں ہی دیکھ رہی ہو، جیسے ہر دیوار ہم پر ہنس رہی ہو۔ دروازے پر پہنچے تو قائزان نے آہستگی سے نوک کیا۔ اندر سے اجازت ملی تو دل تھام کر میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے پرنسپل صاحب بیٹھے تھے، میز کے ایک طرف پروفیسر فہد موجود تھے، جن کی نظریں سیدھی مجھ پر تھیں۔ میں نظریں جھکائے کرسی پر بیٹھ گئی۔ قائزان بھی ساتھ بیٹھا۔ پرنسپل صاحب نے چشمے کے پیچھے سے ہمیں دیکھا اور پھر ایک کاغذ اٹھا کر سامنے رکھا۔ ہمیں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق کل کا واقعہ ادارے کے ساکھ کے خلاف گیا ہے۔ جس گروپ نے بدتمیزی کی ان کے ساتھ تمہیں بھی سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے فوراً نظر اٹھائی، لیکن وہ سختی سے مجھے گھور رہے تھے۔ پروفیسر فہد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فیصلہ ہو چکا ہے، ان لڑکوں کا پورا گروپ اور تم فریحہ 3 ہفتوں کے لیے سسپینڈ کیے جا رہے ہو۔ غلطی ان لڑکوں کی تھی، پر تمہیں یہ بات پہلے پرنسپل آفس میں کرنی چاہیے تھی۔ کالج انتظامیہ ایکشن لیتی، پر تمہارے کزن نے جو ہنگامہ کیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ میرے کانوں میں جیسے سیٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں، آنکھیں پلکوں میں سمٹنے لگیں۔ کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ قائزان نے احتجاج کیا، سر یہ زیادتی ہے، فریحہ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پرنسپل نے سختی سے جواب دیا، یہ سزا کسی کو گناہ گار یا بے گناہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے ہے۔ میری آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ میرا دل تو چاہا وہیں زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ نہ صرف بے عزتی کا دکھ تھا، بلکہ بے قصور ہونے کے باوجود سزا کا کرب بھی۔ قائزان نے چپ چاپ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہا ہو میں ہوں نا، لیکن وہ لمس بھی میرے اندر کی خالی جگہ نہ بھر سکا۔ سزا سنا کر ہمیں جانے کی اجازت مل گئی۔ میں اٹھی اور قدم جیسے بے جان تھے۔ میں ابھی گھر واپس آئی ہی تھی، دل میں شدید غصہ اور کرب لیے، آنکھوں میں آنسو تھے مگر لب سلے ہوئے۔ سارے راستے بس ایک ہی بات دل کو کاٹتی رہی، اگر سلمان ان لڑکوں سے نہ الجھتا تو آج مجھے یہ ذلت نہ سہنی پڑتی، یہ سزا نہ ملتی۔ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں سیدھی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا، مگر میں نے بنا نوک کیے زور سے دھکا دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا اور نظریں کہیں خلا میں تھیں۔ میرے اچانک داخل ہونے پر چونکا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور سنجیدگی دونوں جھلک رہی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھی، دل میں بھرا غصہ لبوں پر آ گیا۔ آپ نے میرے لیے لڑائی کیوں کی؟ آپ کا کیا جا رہا تھا؟ بدتمیزی تو میرے ساتھ ہوئی تھی نا؟ آپ کو کس نے حق دیا میرے لیے کسی سے لڑنے کا؟ آج میں کالج سے معطل ہو گئی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ سلمان کی آنکھوں میں چنگاریاں ابھر آئیں، لیکن وہ خاموش رہا، بس آہستہ سے میرے قریب آیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر دیوار آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے دائیں بائیں دیوار پر رکھ دیے اور مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب ہر کنسرن میرا تم ہو، تمہیں چھونا تو دور، اگر کسی نے تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کی آواز اتنی پرعزم اور خطرناک تھی کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سہم گئی، کانپ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے اپنا ماتھا میرے ماتھے سے ٹکا گیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے کا جنون، شدت اور خاموش اعلان، سب کچھ ناقابل بیان تھا۔ تم جانتی ہی نہیں ہو تم کتنی ضروری ہو گئی ہو میرے لیے فریحہ۔ اس کی آواز جیسے دل کے کسی گہرے گوشے سے نکلی ہو۔ میری پلکیں بھیگ گئیں اور وجود جیسے بے بس سا ہو گیا۔ اس کا جنون، اس کی شدت، سب میری خاموشی میں تحلیل ہو گیا۔ میں اسے پیچھے کرتے فوراً کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آئی۔
دروازہ بند کر کے میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے لاک گھمایا، جیسے دروازے کے ساتھ خود کو بھی بند کر رہی ہوں۔ اس لمحے سے، اس جذبے سے جو مجھے اندر تک ہلا گیا تھا، میں وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بے آواز، جیسے اندر کا سکون کہیں کھو گیا ہو۔ تم جانتی ہی نہیں ہو تم کتنی ضروری ہو گئی ہو میرے لیے فریحہ۔ یہ جملہ میرے کانوں میں جیسے گونجنے لگا، بار بار ہر سانس کے ساتھ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا تھا، وہ کچھ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ محبت، ہاں شاید، مگر اس محبت میں کوئی خاموشی نہیں تھی، کوئی سوال نہیں، کوئی خوف نہیں، بس ایک شدت تھی، ایک سچائی تھی۔ اور پھر مجھے قائزان یاد آیا۔ اس کی نظریں بھی کبھی کبھی میرے چہرے پر ٹھہر جاتی تھی، ایک نرمی، ایک خاموشی، چاہت، مگر کبھی اس نے کچھ کہا نہیں، کبھی سامنے آ کر میرے لیے کچھ کیا نہیں۔ اور آج جب سب کے سامنے میں ذلیل ہو رہی تھی تو سلمان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے لڑکوں کے گروپ سے لڑائی کی، مجھے بچانے کے لیے، میرے لیے، اور میں سلمان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ محبت دیکھ کر ڈر گئی تھی، جبکہ قائزان کی محبت خاموش تھی۔ میں نے کئی دنوں سے کوشش کی تھی کہ سلمان سے نظر ملا کر بات نہ کروں۔ اس کے سامنے آتے ہی میری نظریں خود بخود زمین میں گڑ جاتی تھیں، نہ سلام نہ جواب، بس ایک خاموشی، ایک خود ساختہ دیوار جسے میں نے خود اپنے اور اس کے درمیان کھڑا کیا تھا۔ لیکن وہ کب کسی دیوار کو مانتا تھا؟ آج بھی جیسے ہی اس نے مجھے کمرے سے باہر نکلا دیکھا، فوراً میرے پیچھے آیا۔ میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا، بنا کچھ کہے آگے بڑھنے لگی، لیکن اگلے لمحے اس نے میرے بازو کو سختی سے تھام کر بالکنی کی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ میں نے مزاحمت کی، مگر اس کی گرفت میں وہی ضد تھی، وہی شدت۔ بالکنی کے دروازے بند ہوئے تو اس نے میرے سامنے آ کر قدم روکے، آنکھوں میں غصہ، چہرے پر وہی بے قابو جذبہ۔ جب جانتی ہو میں تمہارے لیے احساسات رکھتا ہوں تو کیوں نظر انداز کر رہی ہو فریحہ؟ میری ضد مت بنو۔ میں نے جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں ایک رستا ہوا زخم۔ میں آپ کے کسی جذبے کو نہیں مانتی، اور اگر ایسا کوئی جذبہ ہے تو اسے ابھی ختم کر لیں، کیونکہ آپ منگنی شدہ ہیں سلمان۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوا، پھر آنکھوں سے بھڑک اٹھنے والی آنکھ کے ساتھ بولا، مگنی؟ دوسرے لوگوں کے احساسات، یہ سب کچھ میرے لیے اس جذبے سے کم ہیں جو میں تمہارے لیے رکھتا ہوں فریحہ۔ تمہیں نہیں ماننا؟ مت مانو، مگر میں تمہیں ماننے پر مجبور کر دوں گا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، بلکہ فیصلہ سنا رہا ہے۔ اور پھر وہ اچانک مڑا، دروازہ کھولا اور بالکنی سے نکل گیا۔ میں پیچھے کھڑی لرزتی سانسوں کے ساتھ بس اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ سلمان کا جذبہ میرے لیے ناقابل فہم ہو چکا تھا، اور میں ایک ایسی کشمکش میں تھی جس کا کوئی سرا مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ گھر کی فضا عجیب سی کھنچی ہوئی تھی۔ ارم بیگم کا چہرہ اکثر غصے میں دہکتا، جیسے وہ کسی برداشت کے دہانے پر ہوں۔ میرے دل میں کئی بار وسوسے اٹھے، مگر میں خود کو سمجھاتی رہی کہ شاید وہ مصروف ہیں یا کچھ اور ہوگا۔ پھر ایک دن مجھے ان کی آواز سنائی دی جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اپنی دوست کی بیٹی کو قائزان کے لیے پسند کیا ہے۔ شریف سلجھی ہوئی بچی ہے، ہمارے اسٹیٹس کی بھی ہے، فریحہ جیسی نہیں۔ میں نے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر وہ لفظ سنا، فریحہ جیسی نہیں۔ دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ میں پیچھے ہٹی، دھیرے سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے بس قائزان کا نرم لہجہ، اس کی خاموش قربت، وہ نظروں میں چھپے جذبے، سب ایک لمحے میں بکھر گئے۔ اور شاید اسی لمحے قائزان نے بھی وہ خبر سن لی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد ارم بیگم کے کمرے سے ان دونوں کی بلند آوازیں آنے لگیں۔ امی، آپ کو اگر پسند کرنی ہے کوئی تو مجھ سے پوچھیں تو صحیح، مجھے فریحہ پسند ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ قائزان کی آواز میں پہلی بار میں نے بے چینی اور ضد سنی۔ وہ ہمیشہ نرم بولنے والا، سلیقے سے بات کرنے والا، آج اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی محبت کا اعلان کر رہا تھا۔ لیکن ارم بیگم کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ فریحہ، وہ 2 ٹکے کی یتیم لڑکی، اسے اس گھر کی بہو بنانے کا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ امی پلیز، آپ جانتی ہیں وہ کیسی ہے؟ میں اسے دل سے چاہتا ہوں، شروع سے۔ بس ایک لفظ اور نہیں قائزان، میری زندگی میں وہ لڑکی بہو بن کر قدم نہیں رکھ سکتی۔ قائزان خاموش ہوا، اس کی آنکھیں شاید بھر آئی تھیں، لیکن وہ کچھ کہے بغیر پیچھے ہٹا، دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اگلے دن میں نیچے آئی تو ڈرائنگ روم میں خوشبو اور کہکہے بکھرے ہوئے تھے۔ صوفے پر کچھ مہمان خواتین بیٹھی تھیں اور ان کے درمیان ایک خوبصورت نفاست سے تیار لڑکی جھکی نگاہوں سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ارم بیگم نے مجھے آتے دیکھا تو فوراً آواز دی، فریحہ ادھر آؤ، یہ میری دوست کی بیٹی ہے، بہت پیاری ہے نا؟ میں نے اسے قائزان کے لیے پسند کیا ہے۔ میں نے ایک پل کے لیے اس لڑکی کی جگہ خود کو قائزان کے برابر بٹھایا اور دل سے جیسے بھاری ہو گیا، لیکن میں نے مسکرا کر کہا، جی اچھی ہے، بہت پیاری ہے، اور پھر پلٹے بغیر اوپر چلی آئی۔ شام کو معلوم ہوا کہ ممانی نے ماموں جان کو بھی راضی کر لیا ہے، اور رات کے کھانے سے پہلے یہ خبر پھیل چکی تھی کہ قائزان نے اس لڑکی کو رسمی طور پر انگوٹھی پہنا دی ہے۔ اس کے ساتھ تصویریں بھی لی گئی تھیں جو کچھ رشتہ داروں کو بھیجی جا چکی تھی۔ میرے دل میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ قائزان، وہ جو مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا، جس کی آنکھیں برسوں سے صرف مجھے دیکھتی تھی، آج کسی اور کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فریحہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں نے پیچھے مڑے بغیر کہا۔ نہیں کرنی مجھے کوئی بات،
مگر قائزان میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا، بازو تھام کر مجھے بٹھایا اور نرم مگر شدت بھرے لہجے میں بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں فریحہ، امی نے آج زبردستی منوایا، بس اسی لیے میں نے انگوٹھی پہنا دی، لیکن دل تو تمہارے پاس ہی ہے، مجھے یقین ہے میں انہیں جلد منا لوں گا۔ میں نے اس کی بات خاموشی سے سنی، پھر آہستہ سے آنکھیں اٹھا کر کہا، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں قائزان، کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ وہ میری آنکھوں میں شاید جھوٹ تلاش کر رہا تھا، مگر میں نظریں چرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں صرف قائزان رہ گیا، خاموش، ساکت، بے رنگ، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو، پورا ہفتہ گزر گیا۔ کمرے میں بند ہو کر جیسے وقت کو روکے رکھا تھا، نہ قائزان سے سامنا ہوا نہ سلمان سے، بس خود کو مصروف رکھنے کا دکھاوا کرتی رہی۔ لیکن آج مومانی نے زور دے کر نیچے بلایا اور میں انکار نہ کر سکی۔ ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی میری نظر قائزان پر پڑی۔ سامنے والی کرسی پر سلمان بیٹھا تھا۔ دونوں کی موجودگی نے میری چال میں ہچکچاہٹ بھر دی۔ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ مومانی نے جلد ہی بات چھیڑی، سوچ رہی ہوں قائزان کی منگنی بڑی دھوم دھام سے کریں اور ساتھ سلمان کی شادی بھی ماریا سے۔ قائزان کے ہاتھ کی گرفت چمچ پر سخت ہو گئی۔ میری نظریں نیچی تھیں، پر میں نے دیکھا سلمان کی نگاہ مجھ پر ٹھہری ہوئی تھی۔ میری نگاہ سلمان پر جا ٹکی۔ وہ مجھے ہی مسلسل دیکھ رہا تھا، جیسے ساری دنیا سے بے نیاز۔ تبھی اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا، آواز دھیمی لیکن لہجہ مضبوط تھا، مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ میں ماریا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سب کے چہرے پل بھر کو ساکت ہو گئے۔ میں نے اس رشتے کے لیے حامی اس وقت بھری تھی جب میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، لیکن اب ہے۔ اب میں محبت کرتا ہوں کسی اور سے، اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ میری سانس جیسے سینے میں اٹک گئی، میں بے حرکت ہو گئی۔ سلمان کے الفاظ، اس کی نگاہیں، سب کچھ میرے حواس پر چھا گیا۔ ماموں جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مومانی کی آواز بلند ہوئی، کون ہے وہ لڑکی؟ کس سے محبت ہو گئی ہے تمہیں اچانک؟ سلمان نے سکون سے بغیر پلک جھپکائے بس ایک لفظ کہا، فریحہ۔ مجھے لگا زمین ہل گئی ہے، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مومانی نے مجھے گھور کر دیکھا، ان کی نظروں میں آگ تھی۔ تم نے میرے بیٹوں کو جال میں پھانس لیا؟ پہلے قائزان نہیں ملا تو اب سلمان؟ شرم نہیں آئی؟ میں کچھ نہ بولی، بس وہیں بیٹھی رہی۔ تب سلمان نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، آواز گونجی، بس کریں ماما، جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، فریحہ سے کچھ مت کہیں، ویسے بھی آپ اس کے ساتھ بہت زیادتی کر چکی ہیں۔ وہ میری طرف پلٹا، فریحہ اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارا کھانا وہیں آ جائے گا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ چند لمحے بعد ملازمہ آئی، بی بی جی کھانا لے آئی ہوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا، خاموشی سے، بنا کچھ کہے۔ رات کی گہری خاموشی کمرے میں سانس لینے لگی تھی۔ چاندنی کھڑکی کے پردے سے جھانکتی دیوار پر ایک نرم سا عکس بناتی تھی۔ میں بستر کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھائے ہوئے بس سوچ رہی تھی۔ دل میں ایک شور سا تھا جو کسی بھی لمحے آنکھوں کے رستے باہر آ سکتا تھا۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا، میں چونکی۔ قائزان اندر داخل ہوا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، قدموں میں وہی دھیما پن، لیکن آنکھوں میں کچھ نیا تھا، ایک کٹی ہوئی زخمی سی تحقیر۔ اسی لیے مجھ سے محبت کا انکار کر رہی تھی؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا نہیں تھا، تیز بھی نہیں، بس کاٹا ہوا سا تھا۔ کیونکہ تمہیں سلمان بھائی سے محبت ہو گئی ہے؟ میں چپ رہی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ لیکن پہلے تو تمہیں وہ کبھی پسند نہیں تھے؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا، کیا صرف اس لیے محبت ہو گئی کیونکہ اس نے کالج میں تمہارے لیے لڑکوں سے لڑائی کی تھی؟ اس کے الفاظ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھے۔ میں نے آنکھیں چرا لیں۔ کمرے میں چاندنی اور اس کی آواز کے سوا کچھ نہ تھا۔ میری خاموشی شاید اسے میری ہاں لگی، وہ ہلکا سا ہنسا، وہ ہنسی جس میں تکلیف چھپی تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر پہلی بار اپنے دل سے ایک سادہ سا سوال کیا، کیا واقعی محبت صرف وہ ہوتی ہے جو تحفظ دے؟ کیا جو تمہارے لیے سب سے لڑا وہ تمہارے دل کا حقدار ہو جاتا ہے؟ میری سوچوں نے ایک اور دروازہ کھولا۔ قائزان کتنے وقت سے وہ میرے آس پاس تھا، میرے لیے، میرے ہر دکھ، ہر خوشی کا گواہ، لیکن کبھی وہ میری ڈھال نہیں بنا تھا، کبھی اتنا مضبوط نہیں لگا کہ میں اس کے پیچھے چھپ جاؤں، کبھی وہ میری آواز نہیں بنا، ہمیشہ خاموش، ہمیشہ دور دور۔ اور سلمان، وہ صرف ایک بار میری طرف بڑھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی کہ جسے ساری دنیا سے لڑ سکتا ہو، محض میری ایک آہ کے لیے۔ قائزان محبت کرتا تھا، خاموش سہما ہوا۔ سلمان محبت کرتا تھا، بے خوف، بے تاب۔ اسی پل مجھے لگا جیسے کمرے میں میرا فیصلہ گونج گیا ہو۔ میں نے قائزان کو دیکھا، پہلی بار بے رحم ہو کر، پہلی بار اس سے ہمدردی کیے بغیر۔ محبت صرف احساس کا نام نہیں قائزان، کبھی کبھار محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دے۔ میری آواز دھیمی تھی، لیکن میرے لہجے میں پہلی بار فیصلہ تھا۔ قائزان کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ خاموشی سے پلٹا اور دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ میرے دل کی ایک باب کا اختتام ہو گیا۔ رات کچھ مزید گہری ہوئی تھی، کمرے کی خاموشی میں ایک اجنبی سا خوف بسا ہوا تھا۔ میں ابھی قائزان کی باتوں سے نکلی بھی نہیں تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ مومانی اندر آئیں، چہرے پر غصہ جیسے آنکھوں سے برسنے کو تیار ہو۔ بہت اچھی چال چلی تم نے، ہے نا؟ چھوٹے کو قابو نہ کیا تو بڑے پر ہاتھ صاف کر لیا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی، نہ صفائی دی نہ سوال کیا۔ امیر لڑکوں کو تم جیسی لڑکیاں ہی برباد کرتی ہیں، وہ تپتی نظروں سے گھورتی رہیں۔ بس اب بہت ہو گیا، تمہاری اوقات میں رہنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پلٹی، دروازہ زور سے بند کیا اور کمرے میں ایک تھکا دینے والی خاموشی بھر گئی۔ میں وہیں کھڑی سوچتی رہی۔ دل سنبھال کر میں اسٹڈی روم کی طرف گئی، ارادہ تھا ماموں سے بات کروں۔
صاف کہہ دوں کہ مجھے واپس جانا ہے، دروازہ بند تھا مگر اندر کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ سلمان، تمہاری ایک بچکانہ بات نے فریحہ کی عزت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ تمہاری ماں کے نشانے پر آ چکی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اسے کیسے بچاؤں۔ ماموں کی آواز میں غصہ نہیں، دکھ تھا۔ سلمان کی آواز آئی، دھیمی مگر مضبوط، پھر اس کا حل بھی وہی ہے ڈیڈ، آپ فریحہ کی شادی مجھ سے کروا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں وہ کبھی سر جھکا کر نہیں جیے گی، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، نہ اس کی عزت پر نہ اس کے وقار پر۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد ماموں کی سرد آواز آئی، یہ ممکن نہیں سلمان، ماریہ میرے دوست کی بیٹی ہے، میرے بزنس پارٹنر کی، میں اس رشتے کو نہیں توڑ سکتا۔ میرے قدم دروازے سے ہٹ گئے۔ بس اب کچھ باقی نہیں تھا۔ میں کمرے میں آئی، سانس گہری لی اور بیگ نکال کر ضروری سامان رکھنا شروع کر دیا۔ کپڑے، شناختی کارڈ، کچھ کتابیں، دوپٹہ، ایک چھوٹی سی دعا کی کتاب جو دادی نے دی تھی، بس یہی تھا میرا کل سامان۔ میں نے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ فریحہ، تم کسی کے رحم کی محتاج نہیں ہو۔ صبح ہوتے ہی کالج کا رخ نہیں کیا، ڈرائیور سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دے، اب اور تماشا نہیں بننا تھا، نہ کسی کی نظر میں نہ اپنی۔ میں ماریہ سے شادی نہیں کروں گا بابا۔ سلمان کی آواز ایک بار پھر اس خاموش کمرے میں گونجی جو ابھی چند لمحے پہلے تک صرف الجھنوں سے بھرا تھا۔ ماموں کی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ یہ کوئی ضد نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے۔ اگر میں نے ماریہ سے شادی کی تو وہ رشتہ ماریہ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں کبھی اس سے محبت نہیں کر سکوں گا۔ سلمان کی آنکھوں میں کوئی تذبذب نہیں تھا، اور فریحہ کو میں کبھی بھلا بھی نہیں سکتا۔ چند لمحے وہ خاموش ہوا، پھر قدم بڑھا کر میز کے قریب آ کھڑا ہوا۔ پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بابا، اگر آپ نے فریحہ سے میری شادی کی تو میں تاعمر اس کا ساتھ نبھاؤں گا، محبت سے بھی، عزت سے بھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی عزت نفس کا تحفظ کروں گا۔ ایسا شوہر بنوں گا جس پر وہ ہمیشہ فخر کرے۔ لفظ مکمل ہوتے ہی سلمان نے ایک بار نگاہ اپنے باپ پر ڈالی، پھر پلٹا، دروازہ کھولا اور خاموشی سے اسٹڈی روم سے نکل گیا۔ کمرے میں صرف اس کا باپ اور سایہ رہ گیا، خاموش اور ساکت، اور شاید پہلی بار گہرائی سے کچھ سوچتے ہوئے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، پھر دل میں جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ کسی موسم سے نہیں دب سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی، وہی دروازہ جہاں سے امی کی آخری دعا نکل کر میرے ساتھ آئی تھی، پر آج وہ دعا بھی شاید تھک گئی تھی۔ دروازہ بند تھا اور تالا اپنی جگہ موجود، میرے ہاتھ لرز رہے تھے جب میں نے رخ موڑا اور زہرا بی بی کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور وہ جیسے مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ فریحہ بیٹی، میں نے نظریں جھکائیں، آواز میرے حلق میں اٹک گئی تھی، بس آہستہ سے اتنا بولی، میں نے جو چابی آپ کو دی تھی گھر کی وہ دے دیں۔ بغیر کسی سوال کے انہوں نے چابی لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ شاید ان کے دل نے جان لیا تھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ میں نے چابی لی اور اپنے دروازے کے تالے میں ڈالی، تالا کھلا، پر میرا دل اندر ہی اندر جیسے بند ہوتا چلا گیا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، اندر وہی سناٹا تھا جو کبھی سکون دیتا تھا، آج وہی سناٹا میرے اندر چیخ رہا تھا۔ میں نے بیگ نیچے رکھا، قدم جیسے خود بخود اندر بڑھ گئے، اور پھر میری نظر اس تصویر پر پڑی، دیوار پر لٹکی ہوئی امی کی تصویر۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ امی، میرے لبوں سے بس یہی نکلا، اور پھر میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا، اور پھر ضبط کی دیوار گر گئی۔ آپ ہوتی نا تو سب کچھ سنبھال لیتی، مجھے کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی، جیسے اندر کی ساری تکلیف لفظوں کا روپ لے رہی ہو۔ امی، میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری ہچکیوں کی آواز ہی اس خاموش گھر میں گونج رہی تھی، اور امی کی وہ خاموش تصویر جیسے مجھے چپ چاپ سینے سے لگانے کو تیار بیٹھی تھی۔ گھر کے ڈائننگ روم میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت، لیکن نہ فریحہ نظر آئی، نہ اس کے کمرے سے نکلنا محسوس ہوا۔ ماموں نے ملازمہ کو فریحہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ملازمہ ہچکچاتے ہوئے اندر آئی۔ صاحب، وہ فریحہ بی بی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور اندر کوئی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے۔ ارم بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب، تم نے اچھی طرح دیکھا؟ جی صاحب، لگتا ہے وہ چلی گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی قائزان نے اپنی جگہ سے چونک کر دیکھا، پھر لمحہ بھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب چلی گئی؟ کہاں؟ اس کی آواز میں گہری بے چینی تھی، جیسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسی لمحے ارم بیگم بھی آ گئیں، اور جیسے ہی انہیں خبر ملی ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک جاگ اٹھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ارم، ماموں نے سخت لہجے میں کہا۔ ارم بیگم کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میری؟ میں نے کیا کیا؟ تم نے فریحہ کی عزت نفس کو روند ڈالا، ایک معصوم بچی پر الزامات لگا کر، سب کے سامنے رسوا کر کے۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ ارم بیگم کے لب کپکپانے لگے۔ میں تو صرف بس، ماموں نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹی، اب اگر وہ واپس نہ آئی تو میں بھی اس گھر کو چھوڑ دوں گا، اور تمہیں بھی۔ یہ الفاظ گویا ارم بیگم کے قدموں سے زمین کھینچ لے گئے۔ قائزان کے ماتھے پر پسینہ تھا، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فریحہ کا خالی کمرہ، اس کا آخری خاموش سا چہرہ جیسے بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں اسے ڈھونڈنے، قائزان نے بے چینی سے کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارم بیگم
بس دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ ان کا غرور، ان کی ضد آج پہلی بار لرزتی ہوئی دکھائی دی، اور کمرے میں سناٹا ایک ایسی لڑکی کی کمی کا گواہ بن چکا تھا جو خاموشی سے سب کچھ سہ کر سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ ڈائننگ روم روشن تھا، شام کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ماریا صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی جب سلمان دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا۔ آ جاؤ سلمان، ماریا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سلمان آہستگی سے صوفے پر بیٹھا، اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ ماریا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ماریا نے موبائل ایک طرف رکھا اور توجہ سے سلمان کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو۔ سلمان نے ایک گہری سانس لی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور اگر میں تم سے شادی بھی کر لوں تو بھی میں تم سے محبت نہیں کر پاؤں گا۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، پھر اچانک ماریا کا قہقہا فضا میں گونج اٹھا۔ وہ زور سے ہنسی جیسے سلمان نے کوئی مذاق کیا ہو۔ بس یہی بات تھی؟ سلمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، تم ناراض نہیں ہو؟ ماریا نے ہنسی دباتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور سنجیدگی سے بولی، شکر ہے تم نے یہ بات کہی، اب کم از کم میری اور میرے پیرنٹس کی ٹینشن تو ختم ہوئی۔ کیا مطلب؟ سلمان نے الجھ کر پوچھا۔ ماریا نے تھوڑا سا جھک کر بات واضح کی۔ دیکھو، میرے ڈیڈ نے تمہارے ڈیڈ کی دوستی کی وجہ سے یہ رشتہ طے کر دیا، ہم سے پوچھے بغیر، حالانکہ میں اپنے کینیڈین کزن کو پسند کرتی ہوں۔ سلمان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ بھی ابھری۔ لیکن تم نے کبھی بتایا نہیں، کیونکہ میرے ڈیڈ رشتہ توڑنے پر آمادہ نہیں تھے کہ کہیں بزنس یا دوستی متاثر نہ ہو۔ لیکن اب اگر تم کسی کو چاہتے ہو اور میں بھی، تو یہ سب خود بخود ختم ہو جائے گا۔ سلمان نے ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ تو پھر چائے منگوائیں؟ ماریا نے قہقہا لگایا۔ اب تو ضرور، کیونکہ اب ہم آزاد روحیں ہیں۔ دونوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، ہنسی مذاق ہوا اور چائے کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ ایک بوجھ جو دونوں دلوں پر تھا آج ڈھل کر ہلکا ہو چکا تھا۔ گھر کا ماحول کچھ بدلا سا تھا۔ سلمان جیسے ہی ڈرائیو وے سے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر غیر معمولی سکون اور ہلکی سی خوشی تھی۔ ماریا سے بات ہو چکی تھی، دل ہلکا ہو گیا تھا، اور اب صرف ایک خواہش تھی، فریا کو واپس لانا۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، فضا میں چھائے ہوئے تناؤ نے اس کے قدم روک دیے۔ سامنے سے گزرتی ملازمہ کو دیکھ کر آواز دی، شمیم کیا ہوا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ شمیم نے چونک کر سلمان کی طرف دیکھا۔ صاحب، وہ فریحہ بی بی چلی گئی ہیں۔ سلمان کے چہرے کا رنگ پل میں بدل گیا۔ کیا؟ کب؟ کیوں؟ صبح سویرے، پتہ نہیں، کسی سے کچھ کہے بغیر نکل گئیں۔ سلمان کے قدم تیزی سے بڑھے۔ وہ سیدھا والد کے کمرے کی طرف گیا، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر وہ اسٹڈی روم کی طرف مڑا، دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ سلمان کے والد کرسی پر بیٹھے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ وہ دروازے کی آہٹ پر سر اٹھا کر سلمان کو دیکھنے لگے۔ میں نے ماریا سے بات کر لی ہے، سلمان نے سیدھے الفاظ میں کہا۔ وہ بھی کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ سلمان کے والد نے گہری سانس لی، جیسے وہ پہلے سے سب جانتے ہوں۔ جانتا ہوں، ماریا کے والد سے میری بات ہو چکی ہے۔ سلمان خاموشی سے کچھ لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، فریحہ چلی گئی ہے، مجھے اس کا ایڈریس دیں، میں خود اسے لینے جاؤں گا۔ سلمان کے والد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سلمان، ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کرسی سے اٹھے، آہستہ سے سلمان کے قریب آئے اور آنکھوں میں مضبوطی لیے کہا، میں خود جاؤں گا، اور اس بار اتنے مضبوط رشتے سے اسے اس گھر میں واپس لاؤں گا کہ کوئی اسے نکال نہ سکے۔ ایک خاموش لمحہ دونوں کے درمیان چھایا۔ سلمان نے اپنے والد کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں عزم اور محبت کی جھلک محسوس کی، اور پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کے والد نے بھی خفیف مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلمان بنا کچھ کہے اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، دل میں ایک امید اور لبوں پر وہ خوشی جو صرف محبوب کی واپسی کے خیال سے جاگتی ہے۔ کبھی کبھی خود کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 دن ہو چکے تھے مجھے یہاں آئے ہوئے، زہرا بی بی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں، جہاں محبت تو بہت تھی، پر وہ سکون نہیں جو میں وہاں چھوڑ آئی تھی۔ میں بیٹھک میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، چاقو ہاتھ میں تھا، پر دل وہ تو کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کبھی سوچتی شاید کسی کو میری کمی محسوس نہیں ہوئی، شاید میں واقعی فالتو ہوں، جیسے کوئی واپس لانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اور سلمان، وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا محبت کے، شاید وہ بھی قائزان کی طرح اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی سی تیر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ہلکی سی چونک نے میری انگلی کو بھی کاٹ لیا۔ میں جلدی سے رومال لپیٹتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ماموں کھڑے تھے، وہی وقار، وہی روب، پر آج ان کی آنکھوں میں ایک الگ سا طوفان تھا۔ زہرا بی بی کو بلاؤ۔ آواز میں سختی تھی۔ میں ساکت ہو گئی، ماموں کی یہ سختی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جی ابھی بلاتی ہوں۔ آواز میری بھیگ گئی تھی، میں فوراً پلٹی اور زہرا بی بی کو آواز دی۔ وہ آئیں تو ماموں نے بنا وقت ضائع کیے کہنا شروع کیا، فریحہ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، زہرا بی بی بہت تکلیف دی ہے، بالکل اپنی ماں جیسی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے ٹھہرے۔ اس کی ماں نے پسند کی شادی کی تھی، ابا ناراض ہوئے اور رشتہ توڑ دیا، وہ چلی گئی، پر شروع میں 2-3 بار لوٹی، پھر پلٹ کر کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا اسے۔ میری غلطی تھی، مجھے اس وقت جھک جانا چاہیے تھا، پر اس کی ماں نے سزا دے دی، ایسی سزا کہ میں اس کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا، اور اب فریحہ نے بھی وہی کیا، بغیر کچھ کہے چلی آئی۔ ماموں کی آواز بھر آئی، میرے دل میں جیسے کسی نے کچھ چیر ڈالا ہو۔
میں کچھ کہنا چاہتی تھی، وضاحت دینا چاہتی تھی، پر ماموں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھر وہ زہرا بی بی کی طرف دیکھ کر بولے، اس نے شاید مجھے اپنا بڑا نہیں مانا، شاید آپ کو مانتی ہو، اسی لیے آج میں اس کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے سلمان کے لیے لینے آیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں یہ میرے بیٹے کی دلہن بن کر میرے گھر واپس آ جائے۔ میرے ہاتھ سے چاقو گر گیا، آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زہرا بی بی ہنسنے لگی۔ الحمدللہ، بہت مبارک ہو، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں جیسے سن ہی نہ پائی، صرف ماموں کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ میرے قریب آئے، میرے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا فریا۔ بس پھر میں رو دی۔ ماہو وصال کا دکھ، تنہائی، انتظار، سب کچھ ان کے سینے سے لگ کر بہہ دیا۔ میرے ماموں تھے، پر آج لگ رہا تھا جیسے باپ بن گئے ہوں۔ میرے گھر کا چھوٹا سا آنگن، جہاں کچھ دن پہلے صرف میں، زہرا بی بی اور میری ماں کی خاموش یادیں رہا کرتی تھیں، آج وہاں سفید چادر بچھائی گئی تھی، سفید پھولوں کی خوشبو چاروں طرف بکھری تھی، اور دل عجیب سی دھڑکنوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں صحن کے ایک طرف سفید لباس میں بیٹھی تھی، سادہ سا سفید جوڑا، ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی، نہ زیور نہ بھاری مہندی، بس ایک سوال، کیا یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے؟ سامنے کچھ فاصلے پر سلمان بیٹھا دکھائی دیا، سفید کرتا، سنجیدہ چہرہ، پر آنکھوں میں عجب سکون تھا، نظریں جھکی ہوئی۔ آج وہ سلمان نہیں لگ رہا تھا جو مجھے ایک نظر تک نہیں دیکھتا تھا۔ قائزان میرے پاس آ کر بیٹھا، نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو فری۔ وہ ہنسا، پر آواز بھیگ گئی۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، صرف جھکی نظروں سے مسکرا دی۔ ماموں مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر چکا ہو۔ ارم بیگم ایک طرف خاموش کھڑی تھی، چہرے پر ضبط تھا، خاموشی تھی۔ شاید یہ ان کی شکست کا لمحہ تھا، شاید وہ لمحہ جب کسی ماں نے اپنی ضد ہار کر بیٹی کی خوشی کو تسلیم کیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا، کیا نکاح قبول ہے؟ میں نے نکاح اٹھا کر سلمان کو دیکھا اور پھر دل تھام کر کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ ادا کیے اور ہر بار ایسا لگا جیسے میرا وجود ہلکا ہوتا جا رہا ہو۔ پھر مولوی صاحب نے سلمان سے بھی وہی سوال کیا اور اس کی گہری آواز سنائی دی، قبول ہے۔ سب نے دعائیں دیں، مبارکبادیں دیں۔ کسی نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا، کسی نے ہاتھ تھاما، پر میری نظر صرف سلمان پر تھی، جو اب نظریں اٹھا کر اتنے وقت میں پہلی بار مجھے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے میں کوئی راز تھی جو اسے آج مل گیا ہو۔ 2 دن بعد میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رخصتی کا لمحہ اتنا خاموش اور خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ زہرا بی بی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا تو ان کے لب کانپے۔ تمہاری ماں ہوتی تو آج بہت خوش ہوتی فری، تم واقعی قسمت والی ہو۔ میں کچھ نہ بولی، فقط مسکرا دی۔ دل عجیب سا تھا، ہلکا بھی، بوجھل بھی۔ ماموں نے میرا ہاتھ سلمان کے ہاتھ میں دیا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے سلمان، صرف بیوی نہیں، امانت ہے۔ سلمان نے سر جھکایا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ کار کا سفر خاموشی میں گزرا، دونوں کے دل شاید لفظوں کے بغیر ایک دوسرے کو سننے لگے تھے۔ کمرے میں پہنچی تو کمرہ پھولوں سے سجا ہوا، ہلکی روشنی، مہکتے ہوئے گلاب، اور میں سرخ جوڑے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، پر خوف نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، سلمان اندر آیا، خاموش قدم، آہستہ سانسیں۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا اور میری طرف دیکھا۔ تمہیں یہاں تک آنے میں بہت تکلیف ہوئی اور میں تمہیں وہ سب نہ دے سکا جو تمہارا حق تھا۔ میں نے نظریں جھکائے رکھیں۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں فریحہ، یہاں سے آگے صرف سکون ہوگا، تمہارے ہر دکھ کا ازالہ ہوگا، تم میری تہجد کی دعا ہو۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کا سچ پایا۔ پھر وہ اٹھا، میرے پاس آیا اور میرے سر پر لب رکھے۔ سوتے وقت تمہارا ماتھا چومنا میرا فرض ہوگا، تمہارے آنسو اب صرف خوشی کے ہوں گے، وعدہ رہا۔ اس رات کوئی بڑے الفاظ نہیں بولے گئے، کوئی فلمی منظر نہیں ہوا، بس ایک خاموش آغاز تھا، ایک ایسی محبت کا جو برسوں بعد جاگتی ہے اور عمر بھر نہیں سوتی۔